میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا، میرے خواب میں تم آنا، میرے خواب میں تم آنا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، میری آنے والی نسلیں تیرے عشق میں مچے، میری آنے والی نسلیں آقا، میری آنے والی نسلیں تیرے عشق میں مچے، انہیں نیک تو بنانا، انہیں نیک تو بنانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، تیری سنتوں پہ چل چل کر میری روح جب نکل کر، تیری سنتوں پہ چل چل کر میری روح جب نکل کر، چلے تم گلے لگانا، چلے تم گلے لگانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، تیرا غم ہی جاہے عطار، اسی میں رہے گرفتار، تیرا غم ہی جاہے عطار، اسی میں رہے گرفتار، غم مال سے بچانا، غم مال سے بچانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام عليك يا نبي وعلی الله، آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ ہمارے پیارے پیارے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔
پیریو اسلامی بھائیرو، آپ سب کو ڈھاکہ کے بنگلہ دیش ڈھاکہ میں ہونے والا یہ 3 دن کا سنت و برا اجتماع بہت بہت مبارک ہو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ عز و جل، سبحان اللہ۔ عاشقان رسول کی ایک تعداد اس وقت ڈھاکہ میں جمع ہے، اور دعوت اسلامی کا 3 دن کا سنت و بھرا اجتماع اس وقت ڈھاکہ شہر میں ہو رہا ہے، اور یہ ماشاءاللہ اولیاء کرام سے محبت کرنے والوں کا ملک ہے۔ جی ہاں، یہ وہ ملک ہے جس میں میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی 11ویں شریف کو چھٹی ہوتی ہے۔ یہ دنیا کا ایک ہی ملک ہے کہ جس میں میرے غوث پاک، میرے پیر و مرشد، ہم سب کے پیر و مرشد حضور سیدی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس مبارک گورنمنٹ لیول پر منایا جاتا ہے، یعنی چھٹی ہوتی ہے نیشنل مطلب ہالیڈے کا مطلب تو یہی ہوا کہ اس کو گورنمنٹ لیول پر منایا جاتا ہے۔ تو یہ اولیاء کرام سے محبت کی علامت ہے، اور ماشاءاللہ اولیاء کرام کی محبت کے جام بھر بھر کے پلانے والی دعوت اسلامی کا یہ سنت و بھرا اجتماع ہے ماشاءاللہ۔ اور ایک بڑی تعداد میں اسلامی بھائی آ چکے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کا آنا قبول فرمائے اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ دوسرا یہ کہ اچھی اچھی نیتیں کر لیں تاکہ ہمارا ثواب بھی بڑھے، کہ حدیث پاک میں ہے کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اچھی نیت انسان کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے۔ یہ نیت کر لے کہ میں اول تا آخر اجتماع میں شریک رہوں گا اللہ کی رضا کے لیے، انشاءاللہ اللہ کے لیے، کہ ثواب اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو ثواب ملے گا۔ ہم نے ہر کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ ہمیں پیدا کرنے والا، ہمیں رزق دینے والا، ہم زندگی اور موت کا جو مالک ہے ہمارا رب کریم، ہمیں اس کے لیے عمل کرنا چاہیے۔ اسی نے ہم کو پیدا کیا ہے، اور اسی کے دستے قدرت میں سب کچھ ہے، یعنی اس کے ہاتھ میں ہے سب کچھ۔ وہ مالک ہے ہمارا پالنے والا، ہمارا رب ہے وہ ہمارا۔ تو اللہ کے لیے ہم نے عمل کرنا ہے نا، تو ہم نے اجتماع میں بھی جو بیٹھنا ہے اللہ کے لیے بیٹھنا ہے، کہ اللہ ہمیں دیکھ بھی رہا ہے، اللہ تعالی ہمیں سن بھی رہا ہے، وہ سمعی بھی ہے، وہ بصیر بھی ہے، وہ خبیر بھی ہے۔ تو ہمیں اللہ پاک کے لیے سب کچھ کرنا ہے، اور اللہ پاک ہم کو ہمارے اس عمل کا ثواب عطا کرے، ٹھیک ہے؟ تو یہ نیت کر لے۔ اچھا، اجتماع بہت بڑا ہوتا ہے، تو آنے والوں کو اگر آسانی دیں گے کہ آنے والا تھوڑا آسانی سے بیٹھ جائے، قریب کو بیٹھا ہوا ہے، اس کو اگر تکلیف ہو رہی ہے تو ہم تھوڑا آگے پیچھے ہو جائیں تاکہ وہ سکون سے بیٹھ جائے، تو انشاءاللہ اس پر بھی ثواب ملے گا۔ تو اسے بہت سارے ثواب کمانے کا موقع ہمیں اجتماع میں ملتا ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہم لوگ ثواب کی ہمیں وہ ہو جائے، لالچ ہو جائے کہ ہم ثواب کمانے کی، ہم کو کہ اس میں بھی ثواب ہے، اس میں بھی ثواب ہے، تو اس میں بھی ثواب ہے۔ اچھا، میں کسی کو مسکرا کر دیکھوں گا تو اس میں بھی ثواب ہے، جی ہاں، مسکرا کر دیکھیں گے تب بھی ثواب ملے گا، کہ مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں ثواب ملے گا۔ تو اتنا بڑا اجتماع ہے، ہزاروں اسلامی بھائی، بے شمار اسلامی بھائی اتنے جمع ہوتے ہیں، تو سب کو آسانیاں دینا اور محبت دینا، اچھے طریقے سے ملنا، اگر کوئی تکلیف ہو جائے، ٹھوکر لگ جائے، کوئی پریشانی ہو جائے تو اس پر صبر کرنا، یہ سارے ثواب ملیں گے جبکہ یہ کریں گے ہم اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے کرنا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اور میرا اللہ مجھ سے راضی ہو کر میرے کو جنت دے دے نا، انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے لیے کام کریں گے، اور اللہ سے دعا کرتے کہ یا اللہ ہمیں جنت دے دے، اللہ تو ہمیں پیاری پیاری جنت دے دے، تیری رحمت سے جنت دے دے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ نے چاہا تو اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں جنت بھی ملے گی، اور انشاءاللہ رب کریم کی رحمت سے میرے نبی پاک کا پیارا پیارا پڑوس بھی ملے گا۔ اللہ کی رحمت سے تو
جنت ہی ملے گی اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی اے کاش محلے میں جگہ کہ ملی ہو اے کاش محلے میں جگہ کہ ملی ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا ناظرین جو ہمارے ہیں ان کو تھوڑی سی میں عرض کرتا چلوں. مدنی چینل ویورز آف مدنی چینل, those watching now مدنی چینل, سو اس وقت بنگلہ دیش ڈھاکہ سے جو ہمیں فیڈ آ رہی ہے وہ وایا انٹرنیٹ آ رہی ہے, رائٹ, اور ہم جو جا رہے ہیں وہ وایا سیٹلائٹ جا رہے ہیں, رائٹ. تو اب وہ جو انٹرنیٹ کے ذریعے جو ہمیں یہاں جو فیڈ آ رہی ہے اس میں اور ہمارے اس میں تھوڑا سا آپ کو سیکنڈز پر ڈفرینس نظر آئے گا. یعنی جیسے میں نے کہا تو وہ آپ کو لگا یہ کوئی رسپونڈ نہیں کر رہے, تو ان تک ہماری آواز اور ہماری ویڈیو چند سیکنڈ کے بعد پہنچ رہی ہوگی. تو وہ جو رسپونس یا نہ رسپونس آپ کو تھوڑا کنفیوژن نہ ہوگا یہ کہ یہ یوں ہے, تو یہ یوں نہیں ہوگے. ان کو ہماری آواز اور ویڈیو جو ہے نا وہ لیٹ, کیونکہ آپ ان کو تو ہماری ٹائم ٹو ٹائم پہنچ رہی ہوگی فیو سیکنڈ گیپ سے, لیکن جو ان کی جو ہمیں فیڈ آ رہی ہے نا وہ ہمیں یہاں تھوڑی سی لیٹ ملے گی. تو یہ ہے, تو اللہ کریم ہم سب کو اس اجتماع کی برکت نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دریائے نیل یہ مصر میں, مصر ایک ملک ہے, اس کا ایک دریا ہے دریائے نیل, مشہور ہے دریائے نیل. یہ ہر سال خشک ہو جایا کرتا تھا, سوکھ جاتا تھا. اچھا اب جو وہاں کے جو لوگ تھے یہ جہالت کی وجہ سے, علم نہ ہونے کی وجہ سے یہ اس سے بدشگونی لیتے. بدشگونی آپ کے اس میں بولتے ہیں او شوبو پروتا, او شوبو پروتا, بدشگونی. تو یہ اس سے او شوبو پروتا لیتے, یعنی بدشگونی لیتے تھے. آپ کے بنگلہ میں اس کو بنگلہ بھاشا میں اس کو او شوبو پروتا کہتے ہیں. تو یہ اس سے وہ اب بدشگونی آپ سمجھ جائیے, اب بس بار بار میرے منہ سے او شوبو پروتا شاید نہ نکل سکے نا, تو بدشگونی او شوبو پروتا. تو اب بدشگونی بدفعالی اس کو یاد رکھیے گا, یاد رکھیں گے میرے بنگلہ بھاشی اسلامی بھائیوں, فقراء المدینہ. ماشاءاللہ آج اب آپ کا رپلائی آتے آتے آئے گا میرے کو. تو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو وہ کیا کرتے کہ یہ او شوبو پروتا یعنی اس سے بدشگونی لیتے تھے کہ یہ ہر سال جو پانی جو سوکھ جاتا ہے دریائے نیل کا. اب آیا رپلائی. یہ آیا رپلائی. تو وہی بدشگونی یہ لیتے, یعنی اسے او شوبو پروتا یہ لیتے کہ دریا کو جان کی طلب, یعنی اس کو کوئی جان دو, اس کو خون دینا ہے, کسی کو مطلب کہ مار کر اس کو اس کی نظر کرنا ہے. چنانچہ وہ ایک کنواری لڑکی کو لباس وغیرہ اچھا لباس پہنا کر اور اس کو مطلب کہ سجا کر دلہن کی طرح تو دریائے نیل میں ڈال دیتے, جس کے بعد دریا جاری ہو جایا کرتا تھا. جب مصر فتح ہوا تو ایک روز اہل مصر نے حضرت سیدنا عمر بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی, اے امیر, ہمارے دریائے نیل کی ایک رسم ہے, رواج, ایک رسم ہے
جب تک اس کو ادا نہ کیا جائے دریا جاری نہیں ہوتا، یعنی چلتا نہیں ہے، بہتا نہیں ہے، سوکھ جاتا ہے، خشک ہو جاتا ہے۔ انہوں نے پوچھا کیا؟ تو کہا کہ ہم ایک کنواری لڑکی کو اس کے والدین سے لے کر عمدہ لباس پہنا کر اور سجا وجا کر دریا نیل میں ڈال دیتے ہیں۔ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اسلام میں ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، اور اسلام پرانی اور اس طرح کی غلط جو رسومات ہیں، جو غلط رواج ہیں، that type of wrong activities، سو اس کو اسلام مٹاتا ہے۔ They are prohibited in اسلام۔ چنانچہ وہ رسم جو تھی اس کو وہ موقوف رکھی، یعنی اس کو روک دی۔ اچھا، کئی اور دریا کی روانی کم ہوتی گئی، یہاں تک کہ لوگوں نے وہاں سے چلے جانے کا ارادہ کیا کہ یہاں تو اب وہ کیا کریں کہ یہ تو دریا سوکھ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر المومنین، ہمارے دوسرے خلیفہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک لیٹر بھیجا۔ آپ نے جواب میں تحریر کیا، جواب لکھا کہ تم نے ٹھیک کیا، یعنی جو تم نے وہ جو رسم رکوا دی، جو لڑکی کو یہ پانی میں ڈال دیتے تھے، یہ تم نے ٹھیک کیا۔ بے شک اسلام ایسی رسموں کو مٹاتا ہے۔ میرے اس خط میں ایک اور خط ہے، اس کو دریائے نیل میں ڈال دینا۔ حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب امیر المومنین کا وہ خط لیٹر پہنچا اور انہوں نے وہ رکا، یعنی وہ لیٹر اس خط میں سے نکالا، تو اس میں لکھا تھا اے دریائے نیل۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس سے بات کر رہے ہیں؟ دریائے نیل سے بات کر رہے ہیں۔ اے دریائے نیل، اگر تو خود جاری ہے، یعنی تو خود بہتا ہے، تو خود ہی چلتا ہے، تو نہ جاری ہو، یعنی اگر تو خود جاری ہوتا ہے تو نہ جاری ہو، جو تیری مرضی ہے تو کر۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے تجھے جاری فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے تو بہتا ہے، تو میں اللہ وحدہ لا شریک، یعنی اللہ وحدہ لا شریک، اللہ واحد و قہار سے عرض کرتا ہوں کہ تجھے جاری فرما دے، تجھے یہ بہتا کر دے۔ حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ لیٹر دریائے نیل میں ڈال دیا۔ ایک رات میں 16 گز پانی بڑھ گیا، سبحان اللہ۔ 16 گز پانی جو تھا وہ بڑھ گیا، اور یہ جو رسم تھی مصر سے بالکل ختم ہو گئی، فنش، ختم، مٹ گئی ہے۔ تو جس طرح یہ اہل مصر میں دریائے نیل کو جاری رکھنے کے لیے غلط چیزیں آ گئی تھیں، اسی طرح ہمارے زمانے میں بھی بہت ساری چیزیں غلط آ گئی، اور ہم اس کو بس شگنی میں لے لیتے ہیں، یعنی کہ اس کو اوشوبو پروتا، اوشوبو پروتا کے طور پر ہم اس کو لے لیتے ہیں کہ یہ رسم ہے۔ یعنی میں نے قرآن کی تفسیر میں دیکھا ہے کہ جو فرعون اور اس کے جو لوگ تھے، اس پر جو اللہ تعالیٰ مصیبت نازل فرماتا ہے ان کی برائیوں کا اور ان کے جو برے عمل تھے اس کی وجہ سے، تو وہ اس کو بھی حضرت مطلب نیک لوگ جو اس وقت تھے نا، اس کی نحوست کہتے تھے، یہ تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے ہم پر، یعنی یہ اس کو اس پہ بدشگونی میں لے لیتے تھے۔ تو بدشگونی اور شوب و پروتا جو ہے نا، یہ اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تو واضح طور پر فرمایا کہ تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور بہت کچھ تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ تو آج کا یہ جو میرا سنتوں بھرا بیان ہے، اس کا مطلب میں نے یہ ذہن بنایا تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سب کو اوشوب و پروتا، یعنی کہ بدشگونی کے بارے میں عرض کروں، تاکہ یہ ہمارے معاشرے سے ختم ہو جائے۔ کوئی مطلب کہ کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، اس لیے اس کو توجہ کے ساتھ سنیے۔ اللہ کرے کہ بنگلہ دیش
समेत दुनिया भर के तमाम आशिकान रसूल, आशिकान गौस आज़म, आशिकान गरीब नवाज, आशिकान आला हजरत, ये मतलब कि ये इस बुरी आदतों से बच जाए। ये बुरी आदत है। इस्लाम में ओशोबो पुरुता की कोई गुंजाइश नहीं है, यानी बुरी बदशुगुनी जिसको बोलते हैं उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। अलबत्ता ये कि अच्छे शुगुन लेने का इस्लाम और दीन में गुंजाइश मौजूद है। तो हमारे यहाँ अमूमन जिसको देखो वो ये करता रहता है। तो अच्छा शुगुन लेना चाहिए। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमारे नबी पाक, ये अच्छा शुगुन लेते थे। कोई किसी से नाम पूछते, अगर वो नाम बताता, वो नाम अच्छा होता तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होते थे। किसी आप मुहिम पर या किसी ऐसे मतलब के सफ़र पर तशरीफ़ ले जाते और कोई ऐसा नाम आपके सामने आता जिसमें कामयाबी या आसानी का इसमें मतलब निकलता, तो मेरे प्यारे आका हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इससे खुश होते थे। आपके चेहरे पर खुशी की इज़हार होती थी कि ये इसको अच्छा शुक्र लेते थे। इस्लाम और दीन में बुरा शुक्र नहीं है, वरना इंसान परेशान हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला पर, अल्लाह पाक पर जो यकीन एक मुसलमान का होना चाहिए, मुसलमान का जो तवक्कुल अपने रब ताला पर होना चाहिए, मुसलमान को जो भरोसा अपने रब पाक पर होना चाहिए, अल्लाह पाक पर होना चाहिए, वो भरोसा कामिल होगा, अच्छा, जितना बेहतर होगा इतना अच्छा है। और बदशुगुनी की वजह से इंसान उदास हो जाता है ना, अरे अब क्या होगा, ओ अब क्या होगा, अरे ये हो गया अब क्या होगा, हाँ ये तो ये सामने आ गया, ये सामने आ गया। तो ऐसा नहीं है, इंसान खुश रहे, अच्छा रहे, अल्लाह ताला से अच्छा गुमान करे कि मेरा अल्लाह मेरे लिए अच्छा फरमाएगा, मेरा अल्लाह है, मेरा रब है, मेरा मालिक है, मुझे पैदा करने वाला है। तो यूं खुश बंदा रहे ना। तो जो बदशुगुनी लेते हैं ना, ये परेशान लेते हैं। अच्छा शुगुन लेना चाहिए। मैं मिसाल देता हूं कि आप कहीं जा रहे हैं, किसी काम से जा रहे हैं, किसी ने पुकारा या रशीद, ये सही या रशीद, तो यानी ए हिदायत याफ्ता, रशीद कहते हिदायत, जिसको हिदायत मिली उसको रशीद कहते हैं। तो ये एक अच्छा है कि मेरे को किसी ने या रशीद बोला तो ये मतलब मेरे को एक अच्छा नाम मिला ना, तो इससे बंदा अच्छा शुगुन लेगा। या कोई कहे या सईद, यानी ये ए सादतमंद, यानी ए नसीब वाले, खुश नसीब। तो ये एक अच्छी बात हुई ना कि मुझे किसी ने नसीब वाला बोला, तो मैं कहीं जा रहा हूँ, मुझे कान में मेरे को आवाज़ है या सईद, तो ये अच्छा लेना, यानी कि अच्छा तासुर लेना कि इंशाअल्लाह मेरे साथ अच्छा होगा। इसी तरह जैसे कि घर से निकले आप और किसी नेक आदमी का चेहरा नजर आया, अपनी माँ का चेहरा देखा, माँ भी तो माशाल्लाह माँ तो माँ होती है ना, है कि जो माँ को एक बार रहमत की नज़र से देखता है या वालिदैन को एक बार रहमत की नज़र से देखता है, अल्लाह ताला उसे एक मकबूल हज का सवाब देता है। ए मेरे बंगला बाशी इस्लामी भाइयों, जी हाँ, क्या प्रियो इस्लामी भाईरा, जी हाँ, कभी मां को देखें। आप घर जाएंगे ना, कब जाएंगे? ये इज्तिमा होगा कल इंशाअल्लाह, इज्तिमा की आखिरी नशिस्त होगी, दुआ होगी, जुम्मा होगा, दुआ होगी, फिर इंशाअल्लाह मदनी काफिले में सफर करेंगे और मदनी काफिलों में सफर करके खूब नेकी की दावत की धूमें मचाकर जब आप घर पहुंचेंगे ना, तो आपकी नजर जब अपनी माँ पर पड़े ना, तो अपनी माँ को रहमत और मोहब्बत की नजर से देखना, अल्लाह एक पूरे हज का सवाब देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक हज का सवाब, ज्यादा हज का सवाब कमाना है तो बार बार देखोगे, इंशाल्लाह जितनी बार देखोगे इतनी हज का सवाब मिलेगा। मरहबा मरहबा। ऐसी वालिदैन को, वालिद को भी, माँ को भी। आप बाप फेंकने के नहीं होता कि बाप होता है, कमाता नहीं है, बुढ़ा हो गया है, ना ना, बुढ़े तो कभी, अगर आप भी जिंदा रह गए तो बुढ़े तो आप भी हो जाओगे, बुढ़ापा तो आपको भी लगेगा। आपका बेटा अगर आपको बोले कि तू बुढ़ा हो गया है तो आपको कैसा लगेगा? समझ रहे हैं ना जो मैं कह रहा हूं? तो घर में माँ बाप से मोहब्बत करना सीखो मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों। और जब कब जैसे घर से निकले, अब किसी मिसाल के तौर पर माशाअल्लाह एक आशिक रसूल मस्जिद का इमाम हमारी आंखों के सामने आ गया, तो उसको अच्छा लगेगा, माशाअल्लाह
ایک بات شرح، پوری داڑھی، ایک مٹھی داڑھی، الحمدللہ ایک نیک امام عاشق رسول ماشاءاللہ یہ ہمارے آنکھوں کے سامنے آ جائے، یہ تو ماشاءاللہ یا رسول اللہ بھی کہتے ہیں، تو یہ غوث پاک کی 11ویں بھی مناتے ہیں، تو خواجہ کی 6ٹھی بھی مناتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد بھی مناتے ہیں، اور ہمیں ماشاءاللہ نمازیں بھی 5 ٹائم کی یہ پڑھاتے ہیں، اور ماشاءاللہ تو بہت مطلب کہ باعمل ہیں، اور اس طرح ایک نیک امام جب آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائے تو آپ اس سے اچھا شکر لوگے نا کہ انشاءاللہ آج میرے امام صاحب کا چہرہ دیکھا، انشاءاللہ میرا کام اچھا ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ۔ اب آپ گھر سے نکلے آپ بولے گئے ابے یار تجھے کیسے دیکھ لیا، آج تو میرا کوئی کام بھی سیدھا نہیں ہوگا، اب یہ غلط ہے۔ بھائی کیوں کام سیدھا نہیں ہوگا؟ آپ بولو گا میں نے اس کا منہ دیکھا ہے نا اس سے میرا کام سیدھا نہیں ہوگا۔ تو میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے بنگلہ بھاشی اسلامی بھائیوں، ذرا سوچو کہ آپ نے سب سے پہلے صبح اٹھ کر کس کا منہ دیکھا تھا؟ میں بتاؤں، تقریباً لوگ صبح اٹھ کر اپنا منہ دیکھتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے یہ باتھ روم میں نا چھوٹا سا شیشہ لگا دے، شیشہ پیسٹ کرنے کے لیے، بال بنانے کے لیے، تیل ڈالنے کے لیے، صابن سے منہ دھو کر منہ دیکھنے کے لیے کہ میں چمک رہا ہوں یا نہیں چمک رہا، خوبصورت لگ رہا ہوں نہیں لگ رہا، یہ سب دیکھتے ہیں نا۔ لگا نا باتھ روم میں شیشہ نہیں لگا، باتھ روم میں نہیں ہے تو باہر نکل کے اپنا منہ دیکھتے ہو گے؟ دیکھتے نہیں دیکھتے؟ کپڑے پہننے کے بعد اپنا پورا وجود دیکھتے ہو کہ میں کیسا لگ رہا ہوں، فلاں جیسا لگ رہا نہیں لگ رہا، یہ صحیح لگ رہا نہیں لگ رہا۔ ارے ایسا نہیں سوچتے، یہ سوچو کہ میں پیارے مصطفیٰ کی سنتوں پر عمل کرنے والا لگ رہا ہوں یا نہیں لگ رہا؟ سبحان اللہ۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اے میرے بنگلہ بھاشی اسلامی بھائیوں، میری اردو سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایسا نہیں میں بولتا چلا جاؤ اور آپ بولو یار بولتا اچھا رہا تھا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ میں کوشش تو کر رہا ہوں کہ کوئی آسان کر کے اردو بولوں، مشکل الفاظ نہ بولوں، تو یوں تو کچھ تھوڑا تھوڑا سمجھ میں تو آ رہا ہوگا نا آپ کی؟ تھوڑا ہاتھ اٹھا کے میرے کو تسلی دے دینا، ایسا نہیں 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بیان کرو پتہ چلے ہاں یہ دکھاؤ ذرا یار میرے کو تسلی ہوگی۔ جب ہاتھ اٹھا تو آپ نے یار یہ منظر ہی ہٹا دیا۔ کون کون سمجھ میں آئے گا؟ جب ہاتھ دکھانے کے باری آئی تو اسکرین سے آپ نے منظر ہی ہٹا دیا۔ ڈائریکٹر صاحب ایسا نہیں کرو یار۔ اٹھیں ہاتھ اٹھیں، ماشاءاللہ یہ آتی ہے الحمدللہ، سمجھ میں آتی اتنی تو اردو سمجھ میں آئے گی نا انشاءاللہ تعالی۔ آپ کے بیانات ہوئے ہیں، آپ کا سفر ہوا ہے ہاں یہ ماشاءاللہ یہ ہوئی نا بات، تو تھوڑی یار وہ ہمارے دل پہ ٹھنڈ پہ گئی ماشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو انشاءاللہ یہ جو ہوتا ہے یہ سنت کے مطابق انشاءاللہ ہم عمل کریں گے۔ تو اب یہ کہ اس کو دیکھ لیا نہ اس کو دیکھ لیا یہ درست نہیں ہے، اسلام و دین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اپنے آپ کو دیکھ کر بھی نہیں بولیں گے کہ یار صبح میں نے خود کو دیکھا تھا اس لیے ایسا ہو گیا، نہیں، بدشگونی یہ نہیں ہے اسلام میں، بدشگونی یہ اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اچھا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعنی اچھا یا برا شگن لینے کے لیے پرندہ اڑانا، بدشگونی لینا یعنی کنکر پھینک کر یا ریت میں لکیر کھینچ کر فال نکالنا شیطانی کاموں میں سے ہے۔ اچھا یہ پہلے کیا ہوتا تھا؟ جو کفار ہوتے تھے نا یہ کیا کرتے تھے؟ ان کو جیسے کہیں جانا ہے تو یہ پرندہ اڑاتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ پرندہ اڑاتے تھے۔ پرندے کو کیا بولتے ہیں بنگلہ میں؟ پاکھی۔ یہ پرندہ اڑاتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو یہ پرندہ اڑاتے تھے۔ اب یہ پرندہ اڑ کر اگر یہ سیدھی طرف جائے تو اس سے کچھ اور شگن لیتے تھے، یعنی اچھا شگن لیتے تھے، اور یہ جب الٹی طرف جاتا تھا نا یعنی رائٹ وے جائے تو کہتے تھے صحیح ہے، اور یہ لیفٹ کی طرف جائے تو بولتے غلط ہو گیا۔ یعنی یہ پرندہ اڑا کر اس سے شگن لیتے تھے کہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، اس طرح یہ ان کا انداز ہوتا تھا۔ تو اسلام میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہم ایسا کریں۔ حضرت سیدنا امام محمد آفندی رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں بدشگونی لینا حرام
اور نیک فعل یا اچھا شگون لینا یہ مستحب یعنی اچھا کام ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں اسلام میں نیک فعل لینا جائز اور بدشگونی لینا یہ حرام ہے۔ تو آپ اور ہم سب یہ نیت کریں کہ ہمیں ایسا کام نہیں کرنا، نہ چاہتے ہوئے بھی بعض اوقات انسان کے دل میں برے شگون آ جاتے ہیں کہ یار یہ ہو گیا تو اب یہ تو کر لیا تو یہ دیکھیں دل میں خیال آنا ہے نا، اس سے بندہ گناہگار نہیں ہوتا۔ دل میں خیال آنے سے پکڑ نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا، کیونکہ محض دل میں برا خیال آنے کی بنا پر سزا کا حقدار ٹھہرانے کا مطلب کسی انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یعنی اللہ تعالیٰ کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت بھر، یعنی اس کی طاقت سے زیادہ اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو بدشگونی کا اگر دل میں خیال آ جائے تو اس پر پکڑ نہیں ہے، مگر اب وہ آ گیا تو وہ اس کے لیے رکنا نہیں ہے، اب وہ کام کر لو، کہ یہ اعتقاد نہیں رکھنا کہ یہ ایسا ہوا تو یوں ہو جائے گا، نہ ایسا ہوا تو اب یوں ہو جائے گا، یہ چیز اس کی اجازت ہمیں نہیں دی گئی ہے۔ البتہ میں یہاں پر آپ کے سامنے بدشگونی کے متعلق کچھ مزید وضاحت کرتا ہوں تاکہ بات اور کھل جائے۔ میری نیت یہی ہے کہ اس بیان سے ہمارے معاشرے سے بدشگونی یہ ختم ہو جائے، بدفعلی ختم ہو جائے، اللہ پاک پر پکا ہمارا بھروسہ، اللہ پاک پر پکا ہمارا اعتقاد ہو کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے بہتر فرمائے گا، جو میرے حق میں اچھا تھا وہ ہوا، جو برا تھا وہ نہیں ہوا، یا جو میرے مقدر تھا وہ ہو گیا۔ باقی یہ پرندے سے، نہ یہ کارڈ نکالنے سے، نہ طوطے سے، نہ ہاتھ دکھانے سے، اس سے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ کسی کے سامنے آنے سے، نہ کچھ طرح ہونے سے کچھ ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے۔ تو اب یہ بدشگونی کیسے کیسے لوگ لیتے ہیں ذرا اس کو سنیے اور بہت اطمینان اور توجہ کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ بدشگونی لوگ کیسے کیسے لیتے ہیں۔ اچھا، کبھی اندھے لنگڑے ایک آنکھ والے اور معذور لوگ سے تو کبھی کسی خاص پرندے جانور سے لوگ بدشگونی لیتے ہیں، یعنی کوئی معاذ اللہ کوئی اندھا سامنے آ گیا، کوئی لنگڑا سامنے آ گیا، یا کوئی ایسا مطلب کہ عیب ہے کسی شخص میں وہ سامنے آ گیا، اپنے یار یہ سامنے آ گیا اب کیا ہوگا؟ اب بتائیے کہ اگر آپ اس کو بتاؤ گے تجھے دیکھا اب میرا کام نہیں ہوگا تو اس کو کتنا برا لگے گا نا، اس کی کتنی سخت دل آزاری ہوگی۔ آپ کو ایسے کو مذاق میں بول دینا اب صبح تیرا منہ دیکھا تھا، صبح میں نے یہ کیا تھا، صبح میں نے وہ کیا تھا، اب صبح وہ پڑوسی کا منہ دیکھ لیا تھا، اب یار پتہ نہیں ایسا منہ میں پان بھر کر آیا تھا، میں تو بولا کام ہوگا ہی نہیں۔ کبھی اس کے منہ پر جائے گا بھائی دیکھ میں صبح نکلوں گا اتنے بجے، تو میرے سامنے مت آنا، کیوں نہیں اب تیرا منہ دیکھوں گا پورا دن میرا خراب نکلے گا۔ آپ بتاؤ اس کا دل دکھے گا کہ نہیں دکھے گا؟ یار کوئی آپ کو بولے تو آپ کو اپنی نمازیں نہ پڑھنا یاد نہیں آیا کہ جو آپ پر مصیبت آئی نماز نہ پڑھنے سے آئی ہوگی، جو آپ پر مصیبت آئی جھوٹ بولنے کی وجہ سے آئی ہوگی، آپ پر جو مصیبت آئی ماں کا دل دکھانے سے آئی ہوگی، آپ پر جو مصیبت آئی باپ کا دل دکھانے سے ہو سکتا ہے آئی ہو، آپ پر جو مصیبت آئی وہ کسی غیبت کی وجہ سے ہو سکتا آ گئی ہو، آپ پر جو مصیبت آئی وہ حرام روزی کمانے کی وجہ سے ہو سکتا آئی ہو، آپ پر جو مصیبت آئی وہ کسی پڑوسی کا حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے آئی ہو، آپ پر جو مصیبت آئی ہے کسی بچے کا حق ادا کرنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہ مصیبت آئی ہو، آپ پر جو مصیبت آئی ہے ہو سکتا ہے کسی عاشق رسول عالم دین کی آپ نے توہین کی ہو، کسی عاشق رسول عالم دین کا آپ نے اس کے ساتھ بے ادبی کی ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے آپ پر نحوست آئی ہوئی ہو، آپ پر مصیبت آئی ہوئی ہو، آپ پر برائی آئی ہوئی ہو، آپ داڑھی منڈاتے ہو تو آپ کو ایسا نہیں رہتا کہ ہو سکتا ہے یہ داڑھی منڈانے کی وجہ سے، یہ ایک مٹھی سے کم کرنے کی وجہ سے کہیں مجھ پر یہ مصیبت یا پریشانی تو نہیں آئی ہے، میرے فلاں گناہ کی وجہ سے تو مجھ پر یہ مصیبت اور پریشانی نہیں آئی ہے۔ یعنی آپ پر جب کوئی مصیبت آئی، آپ پر کوئی پریشانی آئی، آپ کو کوئی نقصان ہو گیا، آپ کا کوئی کام نہیں ہوا یا آپ کا اس دن کو سودا نہیں ہوا تو آپ بولتے فلاں کا منہ دیکھا تھا اس کی وجہ سے یہ ہو گیا۔ کیوں؟ مسجد کی جماعت آپ پر واجب تھی اور آپ نے ادا نہیں کی،
کیا اس کی وجہ سے آپ پر مصیبت نہیں آ سکتی؟ آپ نے جس رب کی نافرمانی کی، آپ نے گانا سنا، آپ نے فلمیں دیکھی، آپ نے ڈانس کیا، آپ ناچے گائے، آپ نے شراب پی، آپ نے جوا کھیلا، آپ نے اتنی اللہ کی نافرمانی کی کہ اس کی وجہ سے آپ پر کوئی مصیبت نہیں آ سکتی؟ کہ اس کی وجہ سے آپ کا کوئی سودا کینسل نہیں ہو سکتا؟ کہ اس کی وجہ سے آپ کا گھر ضائع نہیں ہو سکتا؟ نہیں، اس کو دیکھا تھا اس لیے ہو گیا، اس کو مت دیکھ، اپنے اعمال کو دیکھ، آپ کے کردار کو دیکھو، کیا پتہ آپ کے کردار کی وجہ سے، آپ کے اعمال کی وجہ سے اور اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے آپ پر یہ مصیبت آئی، اور آپ چونکہ بدشگونی پال کر بیٹھے ہو اور آپ یہ سوچتے کسی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ ارے میرے نادان اسلامی بھائی، یہ بے وقوفی ہے، یہ نادانی ہے۔ کسی کا کسی پر بوجھ کیسے ڈالا جائے گا بھائی؟ آپ نے خود اپنے ہی ہاتھوں اپنے ہی کام خراب کیے، آپ کی ٹائمنگ غلط تھی، آپ کا تجربہ غلط تھا، آپ نے ڈیل غلط کی تھی، آپ نے بندہ ہی غلط پسند کیا تھا، آپ نے عقل ہی کم تھی، اور آپ کسی صورت اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں ہو، اپنے گناہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہو، اور ایک ہی بات، جناب فلاں کی وجہ سے ہوا، یہ تو ہمیشہ فلاں فلاں سوچتے رہو گے اور کبھی آپ اپنی اصلاح کر ہی نہیں سکو گے۔ بات میری سمجھنے کی کوشش کریں میرے بنگلہ بھاشی اسلامی بھائیوں اور دیگر مدنی چینل پر جمع ہونے والے عاشقان رسول، اس بات کو پلیز سمجھیے کہ مجھ پر جو مصیبت آئی ہے، پریشانی آئی ہے، رکاوٹ آئی ہے، میرے لیے جو آزمائش آئی ہیں، کیا پتا کہ میرے گناہوں کی وجہ سے ہے؟ میں حکمت عملی، صحیح ٹائمنگ، صحیح کام میں نے صحیح ٹائم پر نہیں کیا، کیا پتا اس کی وجہ سے ہو؟ تو یہ نہیں ہوتا۔ تو لوگ یہ طرح طرح کی بدشگونی لیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہو گیا، اس کی وجہ سے ہو گیا۔ یعنی دنیا میں کیسا کیسا دماغ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ کبھی کہتے ہیں کہ فلاں دن یا فلاں مہینے میں یہ کام کیا تھا اس لیے ایسا ہو گیا۔ بھائی کوئی دن کوئی مہینہ غلط نہیں ہے، کیسے کوئی غلط ہو سکتا بھائی؟ کہ فلاں دن نہیں کرو، فلاں کام نہیں کرو، فلاں مہینے میں نہیں کرو، سفر کا مہینہ ایسا، لا سفرہ، سفر کچھ بھی نہیں ہے، حدیث پاک موجود ہے۔ تو کوئی مہینہ، کوئی دن، کوئی گھڑی اس طرح بدشگونی کی وجہ سے ہے ہی نہیں کہ ہم بولے کہ اس گھڑی میں یا اس وقت یہ کام کریں گے تو غلط ہو جائے گا، یہ تو اس وجہ سے غلط ہوا ہے، یہ نہیں ہوتا، یہ غلط ہے۔ اسی طرح کوئی کام کرنے کا ارادہ کیا اور کسی نے طریقہ کار میں جیسے نشاندہی کر دی کہ اس سے رک جانے کا یا ٹانگ، تو ہم بولیں گے یار تو نے ٹانگ اڑا دی نا، تیرے کو بولنے کی کیا ضرورت تھی بھائی؟ میں سیدھا سیدھا کام کرنے، اب کام ہوگا ہی نہیں، تو بول پڑا نا۔ ارے یار تو آپ کو پھر مشورہ کون دے گا؟ کیا کسی کے بولنے سے کوئی کام خراب ہو جاتا ہے؟ کسی کے سمجھانے سے کوئی کام خراب ہو جاتا ہے؟ اچھا کبھی ایسا ہوگا کہ جیسے آپ گھر سے نکلے، کالی بلی نکل گئی بھائی گھر کے سامنے سے، آپ کے سامنے سے، اوے کالی بلی، اب کالی بلی کی ہو گئی، یہ بس سے چلا ہے، کالی بلی کا گلا ہی دبا کا مار دے بھائی۔ یہ کالی بلی نکل گئی، سفید بلی نکلتی تو کیا کرتے؟ گلابی نکلتی تو کیا کرتے بھائی؟ رنگ برنگی نکلتی تو کیا کرتے؟ ایک کالی نکلی نا تو کالی کی وجہ سے گئی ہے، کالی یہ بیچاری کالی بلی گئی۔ تو کالی بلی سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا کالی بلی، اب ایک کالی بلی آپ کا کام خراب کر دے گی؟ ہے کچھ عقل ہے؟ کالی بلی یہ اپنا دودھ ڈھونڈنے نکلی ہے، اپنا چھچڑا اپنا کیا وہ کھاتی ہے وہ ڈھونڈنے نکلی ہے، اب آپ پتہ نہیں کالی بلی آپ کے سامنے سے نکلی کہ آپ کالی بلی کے آگے آ گئے، یہ کچھ سمجھ نہ پڑے۔ بیچاری کالی بلی کو کچھ ملنے والا تھا، نہیں ملا ہو، یہ بھی غلط ہے کہ آپ کی وجہ سے کالی بلی کو کچھ نہیں ملا ہوگا، یہ بھی غلط ہے۔ جس کا جو رزق ہے وہ ملے گا۔ تو یہ تو کوئی بات ہی نہ ہوئی نا کہ میرے آگے سے کالی بلی نکل گئی، اس کی وجہ سے یہ کام میرا خراب ہوگا۔ کبھی ایمبولینس کی آواز آ جائے، او ایمبولینس کی آواز آ گئی، اب لگتا ہے کام خراب ہو جائے گا۔ بھائی کیوں کام خراب ہو جائے گا ایمبولینس کی وجہ سے؟ ایک تو ویسے بیچارہ پریشان بیٹھا ہوا ایمبولینس کے اندر، تو یہ بھی بات درست نہیں ہے۔ تو کبھی جیسے کہ وہ اخباروں میں آپ نے دیکھا ہوگا وہ اسٹار آتا ہے جناب، یہ اس کا یہ اسٹار ہے، اس کا یہ اسٹار ہے، اس کا وہ اسٹار ہے، اور بھائی یہ لکھنے والے کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ میرا کیا ہونا ہے۔ ہم لوگ عجیب دنیا میں، پتہ نہیں کون سی دنیا میں ہے، تقدیر اللہ تعالیٰ کے دستے قدرت میں ہے، ہم مطلب ہماری ایک تقدیر لکھی جا چکی ہے۔ ہم اپنے رب پر بھروسہ کریں، ہمارا رب ہمارے لیے بہتر فرمائے گا۔ ستاروں سے کیا ہوگا؟ یہ ستاروں پہ چلے جاتے ہیں جناب، یہ ہفتہ آپ کا کیسا گزرے گا؟ اب یہ سارے دنیا پڑے گی، ہفتہ میرا کیسا گزرے گا؟ اچھا پھر یہ پڑھ کے بولے یار پچھلا ہفتہ بھی تو یہی تھا، یہ کیوں ایسا ہی لکھا ہے اس نے؟
آئیے اب یہ ایسے مطلب بیوقوف بناتے ہیں یار، اور ہم لوگ بیوقوف بن رہے ہوتے ہیں. اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ پر بھروسہ کرو، صحیح معنوں میں اللہ پر بھروسہ کرو. اے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اچھا کبھی مہمان کی رخصتی کے بعد گھر میں جھاڑو دینے کا بولنے کا منحوس خیال کرتے ہیں. اب بھائی مہمان گیا ہے، گھر میں کچرا ہو گیا ہے، اگر اس سے ہم نے کوئی مطلب کچرا صاف کر دیا تو یہ کوئی مطلب کہ نحوست ہو جائے گی؟ یہ بھی غلط ہے. اچھا تو کسی کا کٹا ہوا ناخن پاؤں کے نیچے آ جائے تو آپس میں دشمنی ہو جائے گی، تو کہتے ہیں یہ بھی بدشگونی ہے، کسی کا کٹا ہوا ناخن پاؤں کے نیچے نہیں آنا چاہیے. اچھا کبھی بولیں گے یہ جو کچن میں جو چمچ آپس میں ٹکرا ہے، یہ برتن آپس میں ٹکرا ہے نا، اس کی وجہ سے گھر میں لڑائی ہو جائے گی. ارے بھائی گھر میں لڑائی اس کی وجہ سے نہیں ہوئی تھی، ابھی گھر کا چمچ گھر کا برتن، اسٹیل کے برتن بھی کیا تمہارے گھر میں لڑائی کرا دیں گے آپس میں؟ یار سوچو تو صحیح. تو آپ بولو گھر میں لڑائی پھر کیسے ہوئی؟ گھر میں لڑائی اس لیے ہوئی کہ آپ نے بیٹھ کو تو غیبت کی تھی، اس کی آپ نے بیٹھ کے اس کی چگلی کی تھی، آپ نے اس کے منہ پہ اس کو جھاڑا تھا. آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، گھر میں لڑائی ہو گئی. گھر میں لڑائی، دو چمچ نے گھر میں لڑائی کرا دی، دو پلیٹوں نے گھر میں لڑائی کرا دی. یا پھر بولیں گے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو خالہ آئی تھی نا، خالہ، یہ خالہ اس دن گھر میں کو دبا کر گئی ہے. الے گئی خالہ، خالہ کا تو 100 ستیہ ناش کر دیں گے ہم لوگ. ابھی کیوں بھائی خالہ کیوں دبا کر جائے گی؟ یہ لگتا ہے وہ خالہ کی وہ دور کی وہ نہیں تھی، وہ اس دن کہتا گھر گھر کے دیکھ رہی تھی. اس نے لگتا ہے کہ کوئی اپنے کو جو ہے نا بابا سے جادو کروا دیا، اس کے بعد کوئی کام نہیں یہاں پر جادو کرائے گی. کیا ہو گیا میرے میٹھے میٹھے پیارے سے بھائی؟ کیا سارے جادو ہمارے لیے رہ گئے؟ یہ سارے مطلب کے برے اور غلط قسم کے جو عملیات ہیں کہ یہ ہمارے لیے رہ گئے؟ یہ کیا ہو گیا آپ کو؟ کون سی دنیا میں جی رہے آپ؟ کون سے رسومات اور کون سی سوچوں کو لے کے بیٹھے ہیں آپ؟ اس دن جو ممانی نے کھیر بھیجی تھی نا، کھیر، وہ جب سے کھیر کھائی ہے پیٹ خراب ہو گیا. اور بھائی تو کس نے کہا تھا اتنی ساری کھیر کھانے کا؟ آپ کو کھیر سے پیٹ نہیں خراب ہوا، آپ نے مال مفت دلے بیرم آپ نے کھائی اتنی، اور پھر اس کے اوپر ہی پتہ نہیں کیا کیا کھا لیا، پیٹ ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے خراب ہو گیا ہوگا. اور تو بیچاری اس نے تو محبت سے آپ کو کھیر بھیجی تھی صلہ رحمی اور رشتہ داری کے نام پر. اور جب سے وہ دکان والا آیا ہے نا، جب سے وہ ایسا میں جب بھی دیکھا ہوا تو گھر گھر کر میرے کو دیکھتا ہے، اور یہ کچھ ہو نہ ہو اس کا کوئی بابا اس کا تعلق ہے، اور اس نے کہیں سے میرے کو کوئی ترکیب بنا دی ہے نا، میرا کام کاٹ دیا ہے. اس کے وہ کوئی کام نہیں، آپ کا کام کاٹ، اس بیچارے کا ویسے گاہک نہیں آ رہا. ارے بھائی آپ کو آپ کا رزق اللہ دے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا لکھا ہوا رزق، اللہ نے جو آپ کے نام پر رزق لکھا وہ کوئی بندہ کاٹ دے؟ یار کیا بات، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے جو آپ کے نصیب میں عزت لکھی ہے کوئی اس کو بدل دے، اللہ نے جو آپ کو مقام دیا ہے وہ کو بدل دے، اللہ نے جو آپ کے لیے صحت مقدر کی ہے وہ اس کو بدل دے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے، ہمارے رب کریم نے آپ کے نصیب میں ایک بات لکھ دی، وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ نہیں ہوگی؟ بندے کی طاقت اتنی تھوڑی ہے. جادو ہوتا ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا، جادو کی حقیقت ہے، برے عملیات ہوتے ہیں، میں اس کا انکار نہیں کرتا. لیکن مجھے آپ یہ بتاؤ کہ آپ کا کاروبار رک گیا، آپ کی نوکری چھوٹ گئی، یا آپ کا کوئی نقصان ہو گیا، تو ضروری ہے کسی نے آپ پر جادو کرایا یا کسی نے آپ کی مطلب کوئی آپ کے لیے کوئی ایسا تعویذ کر دیا ہے؟ ہوتے ہیں ایسے، میں اس کا انکار نہیں کرتا. اس کا علاج بھی ہے، میں اس کا انکار بھی نہیں کرتا. سارے برے لوگ ہیں یہ بھی نہیں کہتا، سارے اچھے لوگ ہیں میں یہ بھی نہیں کہتا. لیکن ہمارے اعمال کو دیکھنے کے بجائے، ہماری غلطیوں کو دیکھنے کے بجائے ہم لوگ اس چکر میں پڑتے ہیں، اور یہ ان کے وہ پڑ جاتے ہیں. اس پہ بدشگونی، اس پہ بدگمانی بھی ہے، بدگمانی بھی. اور بالکل ایک واضح طور پر ہمیں بدگمانی سے بھی منع کیا گیا، ہمیں بدشگونی سے بھی منع کیا گیا، اور ہمیں ان چیزوں سے روکا گیا ہے. آپ دیکھیے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بدگمانی سے بھی منع کیا ہے، اور ان چیزوں سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو روکا ہے. تو یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ جناب اس کی وجہ سے یہ ہو گیا. میں یہی آج آپ کو بیان کے ذریعے پہنچانے کی کوشش. اچھا پہلا ایک گاہک آیا آپ کی دکان پر اور پہلا سودا نہیں ہوا، آپ بولو گے لے اب یہ پہلا سودا نہیں ہوا، یہ گاہک بغیر مال لے چلا گیا، پورا دن ایسا ہی گزرے گا.
کیوں بھائی ایسا سوچ رہے ہو آپ؟ اللہ سے اچھا گمان کرو. اللہ نہیں تو یہ گھاگ بھیجا تھا نا بھائی. ٹھیک ہے پہلا گھاگ نہیں ہوا, اس کی چیز سمجھ میں نہیں آئی, اللہ پر اچھا گمان کرو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہوں جیسا وہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے. بس شگونی کرنے والا بہت ساری چیزوں سے محروم رہ جاتا ہے. اچھا اب پھر کہہ لیں گے یہ خالی کینچی چلانے سے گھر میں لڑائی ہوتی ہے, خالی کینچی نہیں چلاؤ. خالی کینچی سمجھتے, کینچی بولیں گے نا بھائی, کینچی بولیں گے. اب یہ کینچی خالی نہیں چلو گھر میں لڑائی ہوگی. او بھائی گھر میں لڑائی اس کینچی سے نہیں ہوئی ہے. یہ کینچی چلانے سے گھر میں لڑائی نہیں ہوئی. گھر میں لڑائی یہ زبان جو تمہاری کینچی کی طرح چل رہی ہے نا, یہ زبان سے گھر میں لڑائی ہوئی ہے. یہ لوہے کی کینچی جو ہاتھ سے چلتی ہے یہ کیا لڑائی کرے گی بیچاری, یہ تو کپڑا کاٹنے کی ہے. آپ زبان سے دل کاٹ رہے ہو. دل کہاں ہو؟ یہ بھول گئے کہ زبان کینچی کی طرح چل رہی ہے آپ کی. نہ اس کو چھوڑا نہ اس کو چھوڑا, نہ دوست کو چھوڑا نہ بھائی کو چھوڑا, نہ بہن کو چھوڑا, نہ باپ کو چھوڑا, نہ ماں کو چھوڑا. جس کو منہ میں آئے بولا. ٹھیک ہے اگر آپ کی عمر بڑی ہو گئی ہے, اگر آپ بوڑھے ہو گئے ہیں, تو بھی آپ کو زبان تو سنبھالنی ہے نا, کہ بوڑھے آدمی کو اجازت ملے گی کہ جس کی چاہے معاذ اللہ بلا اجازت شرعی دل آزاری کرے گا. تو یہ درست نہیں ہے کہ جناب یہ خالی کینچی گھر میں چلا رہے. یہ ہوتی, یہ چیزیں غلط ہیں, یہ سوچ ہی غلط ہے. میں یہی بیان کر رہا ہوں. اچھا کسی کو کنگا استعمال کرنے سے دونوں میں جھگڑا ہوتا ہے. ارے میرا کنگا انہوں نے استعمال کر دیا, دونوں میں جھگڑا ہو جائے گا. بھائی کیوں جھگڑا ہو جائے گا؟ کنگے میں کیا میل بھرا ہوا تھا میرے, جو اس کے سر میں چلا گیا اور اس کا سر خراب ہو گیا, دماغ گھوم گیا اس کا. عجیب و غریب سوچے پال کر بیٹھے. گھر میں ایک کنگھی ہوتی ہے, پورا گھر کنگھی استعمال کرتا ہے. نائی کی دکان میں جاؤ بال بنانے کے لیے تو نائی نے کہ ہر ایک کے لیے نئی پلاسٹک میں سے تھیلی میں سے کوئی نئی کنگھی نکال کے دینی ہے کہ یہ آپ کے لیے بالکل نئی برانڈ 0 میٹر کنگھی ہے, اس کی استعمال نہیں کرنا, دونوں میں لڑائی ہو جائے گی. وہ ایک نائی بال بنانے والا, یہ سلون والا, اس کو پتہ نہیں آپ بنگلہ دیش میں کیا بولتے ہو, باربر بھی بولتے ہیں اس کو آج کل, سیلون بولتے ہیں. ٹھیک ہے میل سلون, مردوں کی بات. اب یہ ایک کنگھی سے 100 آدمی کے بال بناتا ہے. یہ سب کے جتنوں کے بال پہ ایک کنگھی پھیری, یہ سارے کا باہر جا کے لڑتے ہیں. تو پھر یہ کیسا لوجک ہے؟ یعنی میں آپ کو ایک خوش طبعی کے طور پر تھوڑا سا اس کو بیوٹیفائی کر کے, موڈیفائی کر کے, چوٹ کر کے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میرے میٹھے میٹھے پیارے اسلام بھائی, یہ جہالت ہے, یہ علم کی کمی ہے. اور یہ علم کی کمی کہاں سے آئی؟ کبھی علم سیکھا, کبھی قرآن صحیح پڑھنے گئے, کہیں قرآن صحیح سیکھنے گئے, کہیں ہم مطلب کہ نماز تک ہم نے صحیح سیکھی نہیں ہے, ہمیں وضو صحیح آتا نہیں ہے, ہمیں غسل صحیح آتا نہیں ہے, قرآن دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے عربی میں, ہمارا حال ایسا عجیب ہے. اتنی تو علم کی کمی ہے. مدنی قافلوں میں بلا تو ٹائم نہیں ہے, مدرسۃ المدینہ بالغان کے لیے بلا تو ٹائم نہیں ہے, 3 گھنٹے فلم دیکھنے کا ٹائم ہے, 1.5 گھنٹہ فلم دیکھنے کا ٹائم ہے, ہوٹلوں پر چائے پینے کے لیے, کھانا کھانے کے لیے 8 گھنٹے بیٹھنے کا ٹائم ہے, تھوڑا چکر لگانے کے لیے 2 4 گھنٹے کا ٹائم ہے, چھٹی منانے کے لیے ایک پورا دن دینے کا ٹائم ہے نا, دوستوں کے لیے ٹائم ہے نا. لیکن اللہ کا دین سیکھنے کے لیے, اسلام کی باتیں سیکھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. اور یہی حال ہمارے گھر کی اسلامی بہنوں کا ہے, اس سے اور برا حال ہے. یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا, یہ عورتوں میں زیادہ ہے, مردوں میں کم ہے, عورتوں میں بہت زیادہ ہے. یعنی ایک مطلب کہ وہ حاملہ جو عورت ہوتی ہے, اس کے بارے پر عورت حاملہ کو میت کے قریب نہیں آنے دیتے کہ بچے پر برا اثر پڑے گا. اب بتاؤ, یعنی کوئی عورت کے پیٹ میں بچہ ہے, اب وہ کسی مطلب مثال کے طور پر اسی کی کوئی عزیز فوت ہو گئی, اب وہ میت پر نہیں جائے گی. کیوں کہ اس میت کی وجہ سے بچے کا پیٹ میں جو بچہ ہے یہ خراب ہو جائے گا. اب یہ بتاؤ, یہ بھی بدشگونی نہیں ہے؟ تو بدشگونی کس کو بولتے ہیں یار؟ اسی طرح جوانی میں بیوہ ہو جانے والی عورت کو منحوس جانتے ہیں. اب یہ بھی ایک ہے کہ یہ عورت جوانی میں بیوہ ہو گئی ہے لہذا یہ منحوس ہے. اچھا کوئی دلہن گھر میں آ جائے اور گھر میں آتے ہی مثال کے طور پر کوئی اور انتقال کر جائے اور اللہ نہ کرے ساس ہی مر جائے, یا غوث پاک
اب تو گیا نا سارا معاملہ. یہ منوس آ گئی, یہ ایک نمبر کی یہ آ گئی, وہ آ گئی, آتے ہی ساس کو کھا گئی. بھائی کوئی لڑکی آئی ہے, کوئی چڑیل آئی ہے, کوئی جنی آئی ہے کہ ساس کو کھا گئی؟ بھائی ساس بیچاری پہلے سے بیمار تھی, وہ پہلے سے بیچاری شوگر کولیسٹرول بیچاری کیا کیا دن میں لے کر بیٹھی ہوئی تھی, اور اسی دعوت میں اس نے ایسا کھایا کہ سب بھول گئے کہ گھی تیل مرچی کیا جا رہا ہے. رات کو بیچاری کا ہارٹ فیل ہو گیا, تو اس کا کھانے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا, نہیں یہ دولہن نہیں آئی ہے اس کی وجہ سے ہارٹ فیل ہو گیا. اب بتاؤ, یا کوئی اور انتقال کر جائے تو پریشانی کہ یہ کیا ہو گیا. آپ مجھے دیکھو یار, تھوڑا سا سینس لیں, تھوڑا سا سوچیں کہ کوئی دلہن آئی یا کوئی اور مہمان گھر میں آیا, اچھا کوئی پرندہ گھر پر آ گیا, بولے گا یہ پرندہ ہے, الو آ گیا, اس کا مطلب کہ کوئی مرنے والا ہے. اب بتاؤ. اچھا الو کا بھی عجیب کہانی ہے. الو کئی ملک ایسے جس میں الو کو منوس بولتے ہیں, اور کئی ملک ایسے جس میں جیسے یورپ ہے, اس میں الو کو خوش قسمتی کی علامت بولتے ہیں. اب بتاؤ, اب الو بولے میں ادھر پیدا ہو گیا تو میں خوش نصیب ہو جاؤں گا, میں ادھر پیدا ہوا تو میں بد نصیب ہو جاؤں گا. الو تو گیا نا. یہ عجیب حال ہے ہم لوگوں کا. آپ تھوڑا سمجھ لو میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو. میں مسلمانوں کو عقل کی بات بتانا چاہ رہا ہوں. میں مسلمانوں کو اسلام اور دین کی بنیادی باتیں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ وہم, یہ اس طرح کی بدشگونیاں, اس طرح کے خیالات کے اسلام و دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. بہت بنیادی باتیں بتا رہا ہوں میں آپ کو. اور بدشگونی حرام ہے, جہنم میں لے جانے والا کام ہے. پھر بدشگونی کی وجہ سے ہم کتنی تہمتیں کرتے ہیں, کتنی بدگمانیاں کرتے ہیں, اس کے اوپر بہتان لگاتے ہیں, پھر اس کے منہ پر آ کر اس کی دل آزاریاں کرتے ہیں. یعنی ایک گناہ کی وجہ سے کتنے گناہ سے ہو رہے ہوتے ہیں. اب بیچاری کوئی دلہن گھر میں آئی اور کسی کا انتقال ہو گیا, یا کوئی ببو پپو چھت سے گر کر اللہ نہ کرے گرا اور بیچارہ انتقال کر گیا یا معذور ہو گیا, تو یہ آئی اس کی وجہ سے ہوا. ارے اس کی ماں کو بولو نا, اس کی ماں نے اس کو سنبھالا کیوں نہیں تھا؟ اب میں امید کرتا ہوں کہ میں پریکٹیکلی بات کر رہا ہوں آپ سے, ایک فیملی میٹر میں بات کر رہا ہوں میں آپ سے. اب پان والا پان کی کیبن کھول کے بیٹھا, بولا آج کوئی گاہک ہی نہیں آ رہا ہے, یہ صبح لگتا ہے بیوی کا منہ دیکھا تھا, تو صبح پھر کس کا منہ دیکھے گا بھائی؟ وہی بیچارہ ناشتہ بنا کر کھلا رہی ہے, اور گاہک نہیں ہے. گاہک اس لیے نہیں آیا, لگتا ہے سمجھ آ گئی کہ پان نہیں کھانا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ کسی نے پتہ پڑھ لیا ہوگا پان کھانا بری بات ہے, اسے بیماری ہو جاتی ہے, اور اس طرح کی چیزیں. اب یہ بیچاری روز آپ کو ناشتہ بنا کر کھانا کھلائے, اور آپ بولو کہ تیرا منہ دیکھا, اس کی منہ پر بولو منوس میرے سامنے مت آیا کر, تو یہ کیا منہ پہ پردہ ڈال کر آپ کو ناشتہ دے گی؟ پھر آپ بولو منہ پہ پردہ ڈال کے کیوں رکھا ہے, تو بولے گی کہ پردہ اٹھاؤں گی تو بولو گے کہ میرے کو منوس ہوں. اب بتاؤ, گھر میں بیوی کی دل آزاری کرنا, یہ سب ہمارا اسلام ان چیزوں کی اجازت کیسے دے گا؟ اسلام ان چیزوں کو کیسے باقی رکھے گا؟ کبھی جا کے فٹ پاتھ پر بیٹھا ہوا پتہ نہیں کیا کیا لے کر, پنجرا طوطا شوتا اب لے کے بیٹھا, بابا جی ذرا بتاؤ میرے مقدر میں کیا ہے. ارے بابا جی کو پوچھو, یہ کب فٹ پاتھ سے کھڑا ہوا. بابا جی کو بولو کہ طوطے کو بول تیرا کارڈ نکال کے دے, یہ بھی غلط ہے. میں صرف چوٹ کر رہا ہوں. بابا جی کو بول تو اپنی ہتھیلی پہ دیکھ کے بتا کہ تیرا کیا بنے گا. یہ چیزیں غلط ہیں. شریعت میں, دین میں, اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. مان جاؤ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, مان جاؤ اور علم دین حاصل کریں, قرآن کو پڑھیں. قرآن میں بھی بدشگونی کا بیان ہمارے مفسرین نے لکھا ہے تفسیر کے اندر. حدیثیں پڑھیں, حدیثوں میں پھر اس کی شرح پڑھیں, شرح میں یہ باتیں لکھی ہیں. الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ ہمارے بنگلہ دیش کے اجتماع کا بڑا پیارا منظر آپ دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے اسلامی بھائیوں کو نظر بد سے بچائے, اور ماشاءاللہ اتنی پیاری تیاریاں کی ہیں, اور بڑی تعداد میں اسلام بھائی آ رہے ہیں. اور اس وقت مجھے بھی سعادت مل رہی ہے کہ میں بنگلہ دیش ڈھاکہ میں ہونے والا یہ 3 دن کا سنت و بر اجتماع میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اور انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی دیر کے بعد اللہ نے چاہا تو میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت کی بھی یہاں پر اللہ نے چاہا تو آمد ہوگی, اور انشاءاللہ مل کر امیر اہل سنت کی بھی زیارت کریں گے انشاءاللہ. اور امیر اہل سنت سے بھی انشاءاللہ
مدنی پھول حاصل کریں گے۔ مرحبا۔ تو ماشاءاللہ یہ سنت و برا اجتماع مدینہ، اور میں آپ کو بدشگونی کے بارے میں بھی بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ او شوبو پروتا، ہمارا موضوع کیا ہے؟ او شوبو پروتا، یعنی کہ بدشگونی، اور بدشگونی کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ یہ اجتماع ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ سارے یہ انگلش، ہمارے مدنی چینل جو نا انگلش پر بھی ہے، یعنی ہمارے انگلش ٹرانسمیشن بھی ہے، ہماری اردو ٹرانسمیشن بھی ہے، اور ہماری بنگلہ ٹرانسمیشن بھی ہے۔ تو اس وقت یہ سنت و برا اجتماع دعوت اسلامی کے مدنی چینل کی تینوں ٹرانسمیشن میں دکھایا جا رہا ہے۔ تو کئی عاشقان رسول ہو سکتا ہے دنیا بھر میں دیکھ رہے ہوں۔ آج آپ ماشاءاللہ ڈھاکہ میں ہونے والا اجتماع دیکھ رہے ہیں، یہ ملتان کے اجتماع کی بھی یادیں تازہ کروا رہا ہے۔ میں آپ کو ذرا ملتان کے اجتماع کی یادیں تازہ کرواؤں، دیکھیں گے ملتان کا اجتماع کیسا ہوتا تھا؟ کیا بات ہے، آئیے میں آپ کو ملتان کا اجتماع دکھاتا ہوں، دعوت اسلامی کا ملتان کا اجتماع کیسا ہوتا تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کے مناظر۔ یادیں تازہ ہوں گیا۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ یہ ملتان پاکستان میں ہونے والا یہ ماشاءاللہ سالانہ ہمارا بین الاقوامی اجتماع ہوا کرتا تھا، اور ماشاءاللہ بڑی اس میں برکتیں، بڑی رونقیں، اور بنگلہ دیش سے بھی امید ہے کہ ایک تعداد آتی ہوگی اس ملتان کے اجتماع میں شرکت کرنے کے لیے آتے تھے۔ اور اب یہ ہے کہ یہ ماشاءاللہ عرب دنیا کے ہمارے علماء ہیں، ان میں ایک بیچ میں تھے، ان کا انتقال ہو گیا، اللہ غریب رحمت غریق رحمت فرمائے ان کو۔ تو یہ ماشاءاللہ دیکھیے سنت و برا اجتماع ملتان کا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ پورا شہر آباد ہوتا تھا، کیا بات ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو اب یہ ہوتا تھا اجتماع، تو اب یہ اجتماع پہلے ملتان میں ہوتا تھا، اب ڈھاکہ میں بھی ہو رہا ہے۔ دعوت اسلامی ہے، 3 دن کا اجتماع پہلے ملتان میں ہوا کرتا تھا، صرف پاکستان میں ہوتا تھا اس طرح زیادہ تر۔ تو اب الحمدللہ یہ پھیل گیا، اور اب یہاں تو نہیں ہو رہا، لیکن اب اس عالمگیر تحریک دعوت اسلامی کا اجتماع ڈھاکہ میں ہو رہا ہے۔ اچھا پھر صرف یہی نہیں، الحمدللہ ہند میں بھی اجتماع، سبحان اللہ۔ ذرا یہ دعوت اسلامی یہ حیدرآباد دکن، پچھلے سال یہ حیدرآباد دکن میں ہمارا اجتماع ہوا تھا، یہ ہمارے اراکین شورا بھی پہنچے تھے۔ یہ حیدرآباد دکن ہند، میرے اعلیٰ حضرت کا ہند، میرے غریب نواز کا ہند، ماشاءاللہ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ تو یہ ہند میں ہونے والا، حیدرآباد دکن میں ہونے والا دیکھیں سنت و دعوت اسلامی ہے۔ یعنی آپ کو میں نے ملتان کا یہ پرانا اجتماع دکھایا، اب تو پتہ نہیں اب اجتماع کرو تو یہ تو کیا ہو۔ اور یہ دیکھیں یہ تو یہ عجیب یہ مرکز الاولیاء لاہور پاکستان کا منظر ہے، اور اس میں صرف اور صرف اسکرین پر امیر اہل سنت ہے، کیا بات، اور صرف اسکرین ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں اسلام میں جمع ہوئے تھے، یہ مرکز الاولیاء لاہور میں، کیا بات، اور مدنی مذاکرہ دیکھنے کے لیے ایک امیر سنت کا مدنی مذاکرہ دیکھیں گے، کیا بات، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے دعوت اسلامی، اور آج ہم ڈھاکہ میں ہونے والا ماشاءاللہ سنت و برا اجتماع دیکھ رہے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ بھاولپور میں یہ بھی مدنی مذاکرہ، جیسے ابھی آپ امیر سنت یہاں آئیں گے نا، اور آپ ڈھاکہ والے اسلام بھائی دیکھیں گے اجتماع میں، تو یہ امیر سنت فیضان مدینہ ہے کراچی میں، اور یہ بھاولپور میں ماشاءاللہ ہمارے اسلام بھائی جمع ہوئے تھے امیر سنت کا مدنی مذاکرہ دیکھنے کے لیے۔ کیا بات، یہ گجرانوالہ کا منظر دیکھیے، یہ دعوت اسلامی میں عاشقان رسول کی یہ مدنی تحریک ہے دعوت اسلامی، گلزار طیبہ سرگودا، یہ مدنی مذاکرے کا مناظر ہیں۔ زمزم نگر، اس میں وہاں کوئی بھی نہیں ہے، یہ اسکرین پر امیر سنت کا مدنی مذاکرہ دیکھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اس شہر میں جب امیر سنت آ جائے تو کیا حال ہوگا، کیا بات، اور اگر آپ کے ملک میں آ جائے تو ڈھاکہ اسلامی بھائیو کون سا گراؤنڈ لائیں گے، کون سا گراؤنڈ لاؤ گے امیر سنت کے لیے؟ ماشاءاللہ یہ دوبارہ آگے ڈھاکہ کا منظر دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کا کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اسلام
تیری دھوم مچی ہو اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو. اب یہ تو ایک سمجھے کہ بالکل وہ جھلک کی بھی جھلک تھی. جھلک کی جھلک تھی. یو کے دکھائیں گے تو یو کے اجتماع الگ, ماشاءاللہ. اس کے علاوہ آپ کو یورپ کے اجتماع دکھائیں تو اٹلی, تو یونان, تو جناب ادھر الگ. تو پھر آپ کو ہم مطلب ساؤتھ افریقہ کے اجتماع دکھائیں تو وہ الگ, الحمدللہ. تو ہند میں سینکڑوں اجتماع ہو رہے ہیں ہمارے, اور آپ کے یہاں کتنے اجتماع ہو رہے ہیں. پھر یہ تو اجتماعات ہیں. پھر یہ جو ہزاروں مدنی قافلے, دیکھیں یہ مدنی قافلوں کی مدنی بہاریں ہیں. آج آپ کے یہاں جو مدنی بہاریں دیکھ رہے ہیں نا, اس کے پیچھے بھی دعوت اسلامی کے مدنی قافلے ہیں. ماشاءاللہ اسلامی بھائی پورے ماہ کے لیے, for 1 month, for 12 months, for 24 months, they came in your Bangladesh and they delivered نیکی کی دعوت in Bangladesh. Then alhamdulillah rabbil alameen, there are so many Islamic brothers in Bangladesh. They accepted the invitation of dawat islami. یعنی میں انگلش میری کو آتی نہیں ہے, مجھے کہا گیا کہ آپ تھوڑا بہت انگلش بولنا تاکہ وہاں کے اسلام بھائی کچھ اردو تو کچھ تھوڑی بہت, بنگلہ تو آتی نہیں ہے, تھوڑی بہت انگلش تو یہ انشاءاللہ تعالی یہ کچھ نہ کچھ ان کو سمجھ میں آ جائے گا. تو I'm trying کہ I deliver my message properly to our beloved Islamic brothers. Those sitting in Dhaka 3 days سنت و برا اجتماع. تو الحمدللہ, because Dawat Islami is the completely non-political body. This is a completely religious body. دعوت اسلامی غیر سیاسی تنظیم ہے, صرف نیکی کی دعوت دیتی ہے, مسجد برو تحریک کی بات کرتی ہے. مسجدوں میں نماز, اسلامی مسجدوں میں آ جائیں, نمازی مسجد آباد ہو جائیں. We don't involve any issues in any country, either that issues in interior or overseas. ہم نہ کسی ملک کی داخلی معاملات میں مداخلت کرتے ہیں, نہ کسی کے خارجی معاملات میں مداخلت ہے. ہمارا یہ ڈومین ہی نہیں ہے, ہمارا وے ہی نہیں ہے, یہ ہمارا پرنسپل ہی نہیں ہے. ہم لوگ صرف نیکی کی دعوت دیتے ہیں, عاشقان رسول کو سنتوں کے سانچے میں ڈالتے ہیں. یہ ایسی میں بات کر رہا ہوں, دعوت اسلامی اس کا اوپن بک. اگر کوئی دعوت اسلامی کو پڑھنا سمجھنا چاہتا ہے تو ہماری ویب سائٹ موجود ہے. They come and visit our website of Dawat Islami, dawatislami.net. They come and visit our official page of Facebook page. ہم بالکل کھلی دعوت ہے. ہماری ہر ہفتے مدنی مذاکرہ ہوتا ہے الحمدللہ. امیر سنت, he is the founder of Dawat Islami, he is the Amir of Dawat Islami, and مطلب میں کہنے دے گے he is the everything of Dawat Islami, because he is the Amir Ahle Sunnat, and he is the one of the icon of personalities of Islam. اسلام اور دین کی جو ایک شخصیات ہیں, ان میں ایک بہترین ایک نمایاں شخصیت اور پہچان اگر ان کو کہا جائے, ان میں سے ایک ہمارے امیر اہل سنت ہیں الحمدللہ. And now very soon he will come in this month, and انشاءاللہ میرے اسلامی بھائی دیکھیں گے, مدنی چینل کے ناظرین دیکھیں گے. So please accept my broken English. So میں پوری معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں, مجھے کہا گیا کہ آپ نے انگلش میں بھی کچھ بولنا ہے, تو اب میں my mother tongue is not English, my mother tongue is Memni, not Urdu. تو یہ ہے ہم, لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ بات پہنچے. تو الحمدللہ دعوت اسلامی یہ شیطان کے خلاف لڑائی کرتی ہے. وار اگینسٹ شیطان, وار اگینسٹ کرائم, یعنی یہ جو شراب, جوا اور اس طرح کی جو ایک کرمنل ایکٹیویٹیز ہیں, اس کے لیے اسلامی بھائیوں کے دلوں میں دعوت اسلامی خوف خدا پیدا کرتی ہے, fear of Allah. We are trying to improve fear of Allah. We are trying to improve Ishq Rasool on heart of Islamic brothers and Islamic sisters.
جتنا دل میں عشق رسول، جتنا دل میں خوف خدا بڑھے گا، انشاءاللہ عمل کا جذبہ بھی بڑھے گا. We are trying. ہم کوشش ہی کر سکتے ہیں. ہمیں ہمارے قرآن نے یہ کہا ہے کہ تم بہترین امت ہو، یعنی امت کو ارشاد فرمایا گیا تم بہترین امت ہو جو بھلائی کا حکم کرتے ہو، برائی سے منع کرتی ہو. الحمدللہ ہم نیکی کی دعوت دیتے ہیں، ہم پریچنگ کرتے ہیں، اسلام و دین کی دعوت دیتے ہیں. لہٰذا ہم لوگ کا اس سے کوئی مطلب کہ وہ نہیں ہوتا کوئی ایسا تعلق. ہمارے پیر و مرشد ہمارا امیر اہل سنت ہمیں بہت خوبصورت نصیحت اور بہت خوبصورت بات بتائی ہے کہ پتھر کھانا سنت ہے، وہی پتھر اٹھا کے مارنا سنت نہیں ہے. اللہ اللہ اللہ. زیادہ ایک اور قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان بھائی بھائی ہیں، دنیا بھر کے مسلمان بھائی بھائی ہیں. سبحان اللہ. مسلمانوں کا ایک رشتہ ہے. میرے پیارے آقا ماشاءاللہ یہ مدنی چینل پر امیر سنت کی زیارت کر رہے ہیں. یس ہی از مائی پیر و مرشد. اللہ اکبر اللہ اکبر. He is my piro murshid, mashallah. اور انشاءاللہ تعالی now very near, very soon he will come in this month جہاں سے میں ابھی بیان کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالی. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں کہ دعوت اسلامی اس وجہ سے دنیا کے کونے کونے میں پہنچی ہے الحمدللہ. اور ہمیں الحمدللہ ویزا ملتے ہیں اور ہم انلیگل ایکٹیویٹیز سو ہم لوگ بالکل اس کو نہیں اختیار کرتے. تو الحمدللہ آپ بھی اس طرح رہیں، محبت سے رہیں، پیار سے رہیں، مسلمانوں کی خیر خواہی کریں، بد شگونی سے بچیں، اچھے شگون کی تلاش اگر ملتا ہے تو اس کو اچھا لیں اور دنیا بھر میں نیکی کی دعوت کے لے جائیں. کہ مسلمان کی مثال ایک ایسی ہے جیسے کہ ایک دیوار میں ایک اینٹ دوسری اینٹ کو طاقت دیتی ہے، بریک ٹو بریک یہ طاقت دیتی ہے. تو وہ مطلب اس کے لیے کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے. مسلمانوں کی مثال ایسی ہے کہ اگر ایک بدن کے ایک حصے میں درد ہو تو پورا بدن اس کا درد محسوس کرتا ہے. تو دنیا بھر کے مسلمان خواہ وہ افریقہ میں رہتے ہوں، ہند میں رہتے ہوں، بنگلہ دیش میں رہتے ہوں، پاکستان میں رہتے ہوں، دنیا میں کہیں بھی رہتے ہوں، دعوت اسلامی کا پیغام کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. آئیے اس پیغام کو بنگلہ زبان میں بھی دہراتے ہیں. بھائی دہرا دیجئے. আমাদের মদনী উদ্দেশ্য কি? আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে ইনশাআল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল. دوبارہ 3 بار. আমাদের মদনী উদ্দেশ্য কি? আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে ইনশাআল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল. আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে ইনশাআল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو ماشاءاللہ دعوت اسلامی کو اللہ تعالیٰ نے بڑی مقبولیت دی اور عاشقان رسول نے اس کے پیغام کو قبول کیا اللہ کی رحمت سے. اور دنیا بھر میں ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے اجتماعات ہو رہے ہیں، مدنی قافلوں میں سفر کر رہے ہیں. تو کوئی ساری زندگی دعوت اسلامی کے لیے وقف ہو جاتا ہے جس کو ہم وقف مدینہ کہتے ہیں کہ میں بس نیکی کی دعوت و اسلام و دین کی خدمت کروں گا. تو یہ دعوت اسلامی کو اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی جامعۃ المدینہ یعنی عالم بنانے کے لیے جامعۃ المدینہ بناتی ہے، حافظ اور قرآن درست کرانے کے لیے مدرسۃ المدینہ مدنی منوں کے کھولتی ہے. اسی طرح اسلامی بہنوں میں یعنی مطلب میں اس کو وضاحت نہیں کر سکتا کہ اسلامی بہنیں زیادہ ہیں یا اسلامی بھائی زیادہ ہیں. دعوت اسلامی میں بے پردگی کے اس طوفان میں دعوت اسلامی کا اسلامی بہنوں کو پردہ کروانا اور انہیں پردے کی حالت میں زندگی گزارنے کا ذہن دینا، آپ بتائیے کہ کتنا اس کی امپورٹنس ہے نا. تو انشاءاللہ دعوت اسلامی کے سنتوں کے مدنی قافلوں میں سفر کریں گے نا انشاءاللہ. پڑھیں. مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیرے کام ہے الیاس قادری. مسلک کا تو امام ہے
الیاس قادری تدبیر تیرے کام ہے الیاس قادری امریکہ یورپ ایشیا افریقہ ہر زمین امریکہ یورپ ایشیا افریقہ ہر زمین کرتی تجھے سلام کرتی تجھے سلام کرتی تجھے سلام الیاس قادری کرتی تجھے سلام الیاس قادری الیاس قادری الیاس قادری صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو یعنی زینت دو کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلی صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ آج دنیا کے مشہور شہر ڈھاکہ میں جو کہ دنیا کے بڑے بڑے شہروں میں سے ایک ہے دعوت اسلامی کا 3 روزہ اجتماع دعوت اسلامی کا 3 دن کا سنت و مرا اجتماع جاری ہے اور عاشقان رسول فقراء المدینہ فقراء البغداد کی بھاری تعداد اس میں شریک ہے جو کہ اسکرین پر دیکھی جا رہی ہے. ماشاءاللہ آپ کے عشق و مستی کا کیا کہنا. ایک بہت پیاری روایت لے کر حاضر ہوا ہوں. حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے. میں معراج کی رات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملا تو انہوں نے فرمایا اے محمد میری طرف سے اپنی امت کو سلام کہنا اور بتانا کہ جنت کی مٹی بڑی پاکیزہ اور اس کا پانی بڑا میٹھا ہے. وہ ایک ہموار میدان ہے اور یہ کلمات پڑھے جانے سے وہاں درخت لگا دیے جاتے ہیں. درخت انہیں ٹری انگلش میں بولتے ہیں درخت لگا دیے جاتے ہیں. تو وہ کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے جلد 5 پیج نمبر 386 یا 286. تو اس جو ہم نے پڑھا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ان میں 4 کلمات ہیں. سبحان اللہ یہ الگ کلمہ الحمدللہ یہ الگ اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ یا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. تو یہ 4 کلمات ہیں آگے پیچھے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو دوسری حدیثوں سے یہ مضامین ملتے ہیں کہ یہ
سبحان اللہ ایک کہیں گے تو ایک درخت، ایک ٹری جنت میں لگے گا. الحمدللہ کہیں گے، سبحان اللہ ہے، الحمدللہ، تو 2 لگیں گے. اور چاروں کلمات پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو یہ 4 درخت جنت میں لگیں گے. تو ہم جب فالتو باتیں کریں تو کاش ہم کو یہ یاد آ جائے کہ فالتو باتوں سے تو جنت میں ہمارے لیے کوئی ٹری نہیں بنے گا، کوئی فروٹ نہیں ملے گا اس سے، بلکہ اس کا جو فضول بات ہے وہ تو ان معنوں کر بھی نقصان دہ کہ ہمارا قیمتی ٹائم جو ہے وہ ویسٹ ہو جائے گا. کیونکہ جو بھی ہم سانس لیتے ہیں وہ موت کی طرف ایک قدم ہے. اب مثال کے طور پر ہم سپوز کریں کہ ہماری زندگی کے یہ طے ہوا ہے کہ 1 ملین 10 لاکھ سانس ہیں. تو اب ہم نے جو سانس لیا، ایک لیا تو 1 ملین میں سے ایک کم ہو گیا. تو جتنا ہم لیتے رہیں گے سانس تو اتنا 1 ملین میں سے کم ہوتا جائے گا. جب ہمارے 1 ملین سانس پورے ہو جائیں گے تو ہماری وفات ہو جائے گی، ڈیتھ ہو جائے گا. تو اس لیے ہم فالتو باتوں میں، فضول گوئی میں بھی جو سانس نکالتے ہیں وہ بھی ویسٹ ہو رہے ہیں، ضائع ہو رہے ہیں. تو ذہن نصیب ہماری توجہ چلی جائے تو ہم فالتو باتوں کے موقع پر چپ ہو کر درود شریف پڑھ لیں، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کہہ لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں. بلکہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کی تو عادت بنانی چاہیے. بندہ بات بات پہ پڑھتا رہے کہ کاش اس کی برکت سے جب ہمارا آخری وقت ہو، ہماری روح بدن سے نکل رہی ہو، نزا کا وقت ہو، تو اس وقت بھی ہمارے منہ سے کلمہ نکل جائے آمین آمین اور کاش ہم جنت کے حقدار بن جائیں. آمین ذہن نصیب ہمارا ایمان پر خاتمہ ہو. آمین. اچھا، یہ حدیث پاک جو ترمذی شریف کی حدیث ہے، سیاستہ کی حدیث ہے، اس میں بعض بڑے ایمان افروز مدنی پھول موجود ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئی. اور سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو انتقال کیے بہت زمانہ ہو گیا تھا. اس کے بعد ملاقات ہونا تو اس سے پتہ چلا کہ وہ زندہ انسان کی وفات جس کی ہو جاتی ہے اس سے ملاقات پوسیبل ہے، ممکن ہے. اللہ کے نیک بندوں کی ملاقات ہوتی ہے جیسے ان کی ملاقات ہوئی. اچھا، پھر یہ کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے اتنا عرصہ ہو گیا پردہ کرنے کے بعد ہم کو سلام بھیجا. ہاں، ہم امت ہیں، ساری امت کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اپنی امت کو سلام کہنا میری طرف سے. تو یوں ہم کو سلام انہوں نے فرمایا. تو مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان لکھتے ہیں کہ ہم پر بھی ضروری ہے کہ ہم بھی اس سلام کا جواب دیں کہ ہم کو سلام فرمایا. ہماری بہت بڑی سعادت مندی ہے نا. کوئی عالم ہو، خطیب ہو یا کوئی بڑی پیر صاحب ہوں، وہ ہم کو سلام بھیجیں کہ بھائی وہ اس کو سلام بولنا، تو ہم خوش ہو جاتے ہیں نا. بولے یار اتنی بڑی شخصیت نے ہم کو سلام بھیجا. تو شخصیتوں کی شخصیت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتبہ تو کون سمجھ سکتا ہے. ساری مخلوق میں، سارے نبیوں میں، ساری مخلوق میں ہمارے پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا گریڈ اپ ہے، سب سے درجہ آپ کا بلند ہے، سب سے افضل ہے. اور ان کے بعد درجہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے. تو کتنی بڑی شخصیت کے مالک ہیں یہ. انہوں نے ہم کو سلام بھیجا ہے. تو ہم امتی ہیں، اللہ کا کرم ہے تو ان کا سلام ہم کو ملا. تو ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ سلام پہنچا دیا، حدیثوں میں آ گیا ہے.
صحابہ کرام نے روایت کی، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت کی، اور بھی صحابہ کرام سے ضرور اس کی مرویات ہوں گی۔ تو یہ ہم کو چاہیے کہ ہم بھی سلام کا جواب دیں۔ اب جواب کس طرح دیں؟ تو جب کوئی سلام پہنچا ہے کہ فلاں نے آپ کو سلام کہا ہے، تو اس کا جواب ہوتا علیکہ وعلیہ السلام۔ تو ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، السلام علیکہ یا ابراہیم علیہ السلام۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ ہمیں آپ نے سلام عطا فرمایا۔ تو بہرحال یہ کہ یہ بہت پیاری روایت، زبردست روایت ہے، اور ہمیں فضول باتوں سے روکنے والی، فضول کاموں سے روکنے والی، فضولیات میں بک بک کرنے سے روکنے والی روایت ہے۔ کاش ہماری سوچ بن جائے، ہمارا ذہن بن جائے، ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بجائے اللہ اللہ کرتے رہیں، سبحان اللہ پڑھتے رہیں، درود پاک پڑھتے رہیں، درود و سلام کرتے رہیں، درود و سلام پڑھتے رہیں۔ آپ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں کہ جو اپنا آرام چھوڑ کر، گھر بار چھوڑ کر، پتہ نہیں کہاں کہاں سے، دور دور سے سفر کر کے، آپ یہاں تو کافی سفر تو پانی کا ہوتا ہے، کشتیوں میں، شپ میں آپ نے سفر کیا ہوگا، تو اس طرح آپ پہنچے ہیں۔ تو اب اس کی قدر کیجئے گا، اور یہ نہیں کہ بھائی فلاں بیان کرے گا تو میں سنوں گا، وہ بیان کرے گا تو میں بیٹھوں گا، ورنہ پھر گپ شپ میں لگے تو یہ فضول میں، پھر گپ شپ میں، فضول باتوں میں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ بندہ گناہوں بھری گفتگو میں پہنچ جائے، گناہوں بھری باتیں کرنے لگ جائے۔ تو اس لیے مطلب خاموشی بہت اچھی چیز ہے، ایک چپ سو سکھ۔ تو آپ اس سے فائدہ اٹھائیے گا، جو جو شریعت کے مطابق یہاں بیانات ہوں اس کو آپ سنیے گا ضرور، اپنا ایک بھی لمحہ ضائع نہ ہو، ایک منٹ بھی آپ کا ویسٹ نہ ہو، اس کا خیال رکھیے گا۔ بار بار ایسے موقع آتے نہیں ہیں، پھر ذہن نصیب جب اجتماع ختم ہو جائے گا تو پھر مدنی قافلے یہاں سے سفر کریں گے، تو 12 ماہ کے لیے سفر کر لیجئے، 25 ماہ کے لیے کر لیجئے، سبحان اللہ، 1 ماہ کا سفر کر لیجئے، ورنہ ذہن نصیب کے 3 دن کے لیے تو سب کے سب سفر کریں جتنا ہو سکے مدنی قافلے میں، چاروں طرف مدنی قافلوں کی دھوم مچ جائے۔ تو اس طرح ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہوگی، اور مسجد بھرو تحریک کو ایک دم مطلب ترقی مل جائے گی کہ ہم لوگ جو ہیں وہ زیادہ کہ نمازی بناتے ہیں، سنتوں کا پابند بناتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے جام پینے کی ترکیب رکھتے ہیں کہ کاش ہم کو نصیب ہو جائے، اور خوب مطلب یہ ہے کہ مسلمان جو ہے وہ گناہوں سے بچ کر نیکیوں کی طرف آ جائیں، جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، غیبت کرنا چھوڑ دیں، آپس میں لڑائی جھگڑا مار دھاڑ اور ایک دوسرے کی بدگمانی اور اس طرح برائیاں وغیرہ چھوڑ دیں، دوسروں کو ڈیگریڈ کرنا چھوڑ دیں، اور ہم سب مسلمان آپس میں قرآن کریم کے اس حکم پر عملی طور پر یہ حکم نافذ کر دیں کہ قرآن کریم نے فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ الحمدللہ ہمارا روحانی رشتہ ہے، ہمارا ایمانی رشتہ ہے، ہمارا اسلامی ریلیشن ہے، اور ہم سب مسلمان ہیں۔ تو جو جو مسلمان ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ تو آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے، اور خوب مدنی کام بھی کرتے رہیے۔ ہر منتھ، ایوری منتھ، ہر ماہ 3 دن کے 3 days کے مدنی قافلے میں سفر بھی کرتے رہیں۔ مدنی انعامات جو چھپے ہوئے ہیں، جو نیک بنانے کا نسخہ ہے، یہ نیک بننے کا وہ فارمولہ ہے، اس پر ضرور عمل کریں۔ انشاءاللہ آپ کو بہت روحانی سکون ملے گا، اور انشاءاللہ نیکیوں میں دل لگے گا، اور ہم آپ کی سوسائٹی، آپ کا معاشرہ جو ہے وہ سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ دنیا میں مسلمان کہیں بھی ہو، وہ بس ہمارا بھائی ہے، ہم اس سے لڑائی جھگڑا نہ کریں۔ ہاں جو کہ ہو مسلمان، تو اس سے ہم مطلب ہم مل جل کے انشاءاللہ مسلمان کام کریں گے،
تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ جائے گا. یہ نہیں کہ یہ بنگالی ہے، یہ بہاری ہے، تو صاحب یہ پنجابی ہے، تو یہ سندھی ہے، تو یہ پٹھان ہے. ہمارے یہ مسئلے نہیں ہیں. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نہ بنگالی تھے، نہ بہاری ہیں، نہ بنگالی ہیں، نہ بنگلہ دیشی ہیں، بلکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پنجابی بھی نہیں ہے، پٹھان بھی نہیں ہے، سندھی بھی نہیں ہے، ہندی بھی نہیں ہے، بلوچی بھی نہیں ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو عربی ہیں. تو ہم عربی آقا کے غلام ہیں. تو جو مسلمان ہے وہ ہمارا بھائی ہے الحمدللہ. یہ قرآن نے یہ ہم کو بھائی چارہ سکھایا. اللہ تعالی ہم سب کو اتحاد اور اتفاق کے ساتھ مل جل کر اللہ کے دین کی خدمت، اس کے دین کی خدمت نصیب فرمائے، اور ہم خوب سنت عام کریں اور مسجدیں بھریں اور نمازیوں کی تعداد بڑھائیں اور ایک دوسرے کا احترام مسلم کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. પ્રિય ઇસ્લામી ભાઈરા, અલ્હમ્દુલિલ્લાહ हमारा मुसलमान और मुसलमाনের মূল্যবান জিনিস হচ্ছে তার ईमान. हम मुसलमान हैं और मुसलमान का सबसे अहम तरीन जो चीज़ है वो उसका ईमान है. ईमान হেফাজতের একটি মাধ্যম হচ্ছে কোনো পিয়ে কামিলের হার बैत ग्रहण करा. कि मुसलमान का जो ईमान सबसे अहम चीज़ है, ईमान की हिफाजत के लिए एक चीज़ है कि किसी पीर कामिल के हाथ में हाथ दे दिया जाए. बर्तमान जुकर इल्मी और रूहानी व्यक्तित्व अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुमुल आलिया ये कादरिया तरीक़ाते मुरीद करिए থাকেন. আর কাদেরিয়া তরিকার বরকতের বাবে কি বলবো कि गौसे पाक রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ইরশাদ ফরমান, আমার মুরিদ তওবা না করে মৃত্যু বরণ করবে না. गौसे पाक রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু का फरमान कि मेरा मुरीद बगैर तौबा किए नहीं मरेगा. আলহামদুলিল্লাহ. আসুন আমরা যারা এখনও কোনো পীরে কামিলের মুরিদ হই নাই তারা আমির আহলে সুন্নাত দামাত বরকাতুহুল আলিয়ার মুরিদ হয়ে যান. আর যারা অন্য কোনো পীরে কামিলের পূর্বে মুরিদ হয়ে রয়েছেন তারা চাইলে আমির আহলে সুন্নাত দামাত বরকাতুহুল আলিয়ার হাতে তালিব হতে পারবেন. তালিবের লাভ এটা হবে যে আপনি যে পীরের মুরিদ সে পীরের মুরিদ থাকবেন. তালিব হয়ে গেলে আমির আহলে সুন্নাত দামাত বরকাতুহুল আলিয়ার ফেজান জারি হয়ে যাবে. আমি আমির আহলে সুন্নাত দামাত বরকাতুহুল আলিয়াকে আরজ করব আপনি আমাদেরকে তওবা করিए कादरी अत्तारी सिलसिलाते अंतर्भुक्त করে নিন. आपसे इल्तिजा करता हूँ कि आप हमें कादरी अत्तारी सिलसिले में दाखिल फरमा लें, तौबा भी करवा दीजिए. सलातो वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सलाम अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह. ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम. सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम. तौबा करता हूँ मैं तौबा करता हूँ मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से और वादा करता हूँ मैं कि आइंदा शरीयत पर चलूंगा, बदमज़हबों और बुरे लोगों की सोहबत से बचता रहूंगा. नमाज रोजे की पाबंदी करता रहूंगा. माँ बाप की नाफरमानी, झूठ, गीबत, चुगली, वादा खिलाफी, गाली गलोच, फिल्में ड्रामे, गाने बाजे, बेपर्दगी वगैरह वगैरह गुनाहों से बचता रहूंगा. ऐ अल्लाह मेरी इस तौबा को कबूल फरमा और मुझे मेरे वादे पर साबित कदम रख. मुरीद होता हूँ मैं खानदाने आली शान
قادریہ قادریہ رضویہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ میں دیا اور اور آپ کے ذریعے سے ذریعے سے سرکار بغداد بغداد حضور غوث پاک حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ماشاءاللہ مجھے بتایا گیا کہ کثیر علماء اور مشائخ بھی ہمارے اس اجتماع میں بلکہ خود اپنے اجتماع میں تشریف لے آئے۔ ظاہر ہے تمام فقراء المدینہ کی فقراء البغداد کی مدنی تحریک ہے دعوت اسلامی، عاشقان رسول کی مدنی تحریک ہے دعوت اسلامی، تو یہ آپ سب کی ہے۔ ماشاءاللہ میں علماء و مشائخ کا خصوصیت کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے، اور ساتھ ہی جو ادارے بنگلہ دیش کے جنہوں نے اس 3 روزہ اجتماع کے لیے دعوت اسلامی کے 3 دن کے اجتماع کے لیے تعاون فرمایا، کوپریٹ کیا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے۔ میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور تمام عاشقان رسول کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت اس اجتماع کے لیے عطا فرمایا۔ اللہ سب کی جھولیاں بھر دے، سب کی جائز مرادوں کو پورا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی آپ سب کی بے حساب مغفرت کرے، اور دنیا اور آخرت میں ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ خصوصاً ہمارے وہ عاشقان رسول جنہوں نے اس اجتماع کے لیے بڑی کوششیں کی، بھاگ دوڑ کی، سب کو دعوتیں دی، پھر اجتماع میں کام کیا، اتنی مطلب اس کی بہت مشقت، کئی دن سے بیچارے یہ لگے ہوئے تھے، مشقتیں کر رہے تھے۔ ان تمام ذمہ دار اسلامی بھائیوں کا بھی بہت بہت شکریہ، اور سب کے لیے ڈھیروں دعائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلہ، یا رب المصطفیٰ جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے ڈھاکہ کے اس 3 دن کے سنت و مرے اجتماع کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ اس میں جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں معاف کر دے۔ الہ العالمین ہم کو سب کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ یا اللہ ہمیشہ کے لیے ہم سے راضی ہو جا۔ پروردگار ہمارے علماء و مشائخ جو تشریف لائے اور جتنے عاشقان رسول اس اجتماع کی رونق بنے، ان سب کو بے حساب بخش دے، ہم سب کو بے حساب مغفرت سے مشرف فرما دے۔ الہ العالمین ہم کو پکا نمازی بنا دے، سنتوں کا پابند بنا دے، ماں باپ کا فرما بردار بنا دے۔ الہ العالمین آپس میں محبتیں کرنے والا بنا دے۔ الہ العالمین دعوت اسلامی کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، جن کے قرضے پھنسے ہوئے ان کے حق ان کو مل جائیں۔ اے پروردگار جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد مل جائے عافیت کے ساتھ، جن کی اولاد نافرمان ہے اے اللہ ان کو فرما بردار بنا دے۔ یا اللہ جن پر جھوٹے کیس بنے ہوئے ہیں
الہ العالمین ان کو جھوٹے کیسوں سے نجات دے دے. آمین یا اللہ جو مظلوم قیدی ہیں ان کو آزادی نصیب کر دے. الہ العالمین ہم سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. ان اللہ بخش دے میری، بخش دے میری ساری خطائیں، کھول دے مجھ پر اپنی عطائیں، برسا دے رحمت کی برکھا، برسا دے رحمت کی برکھا، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا یا مکی یا مدنی قرشی یا مکی یا مدنی یا مطلبی یا رسول یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ خصوصی نشست خصوص نشید بنگلہ اور اردو میں اعلان کریں۔ انشاءاللہ عز و جل آگامی کل بنگلہ دیش সময় অনুযায়ী 10টা اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 9 بجے ڈھاکہ بنگلہ دیش میں ہونے والے 3 دن کے سنتوں بھرے اجتماع کی خصوصی اور آخری نشست کا آغاز ہوگا انشاءاللہ عز و جل صبح 9 بجے پاکستانی وقت کے مطابق اور بنگلہ دیشی সময় অনুযায়ী সকাল 10টায় انشاءاللہ عز و جل، جس میں تلاوت کلام اور پھر مبلغ دعوت اسلامی کا سنت و بھرا بیان
انشاءاللہ عز و جل اس کے بعد تصور مدینہ، ذکر، دعا، اور اس کے بعد پھر نماز جمعہ کی ادائیگی، اور پھر کثیر عاشقان رسول انشاءاللہ عز و جل راہ خدا میں مدنی قافلوں میں سفر بھی کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل پہ بھی لائیو ہوگا نا کل؟ یہ خصوصی نشست انشاءاللہ عز و جل مدنی چینل جو ہے اردو ٹرانسمیشن، بنگلہ ٹرانسمیشن اور انگلش ٹرانسمیشن، تینوں مدنی چینل پر یہ مکمل خصوصی نشست براہ راست نشر کی جائے گی، لائیو ٹیلی کاسٹ کی جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ ابھی انشاءاللہ ہمارے وہاں بنگلہ دیش کے جو مبلغ ہیں وہ اختتامی کچھ نیکی کی دعوت دیں گے، پھر انشاءاللہ وہیں آپ پھر صلاۃ و سلام بھی ادا کریں گے انشاءاللہ۔ پھر صلاۃ و سلام کے بعد جو بھی آپ کا جدول ہوگا وہ وہیں سے انشاءاللہ اجتماع سے ہی اعلان کیا جائے گا، اور کل بھی دعا وغیرہ کے بعد جمعہ ہوگا، جمعہ کی نماز کے بعد بھی انشاءاللہ بنگلہ دیش میں ہمارے بنگالی اسلامی بھائی بنگلہ زبان میں سنت و بھرا بیان بھی کریں گے، اور پھر انشاءاللہ وہاں جمعے کی نماز کے بعد بھی بنگلہ زبان میں بھی دعا ہوگی انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اور یہ بھی جو ہوگا جمعہ کے بعد کا بھی، یہ بھی انشاءاللہ مدنی چینل پر بنگلہ پر انشاءاللہ براہ راست دکھایا جائے گا انشاءاللہ۔ بیٹھا ہی نہیں مائک آف یہاں کا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم۔ আসুন দাওয়াত ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আমরা পাঠ করব ইনশাআল্লাহ তাআলা। বুজুর্গরা বলেছেন যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে, বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত দুরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে, মৃত্যুর সময় তাজদারে মদিনা হুজুরিপুর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জিয়ারত লাভ করবে, এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে রহমতে আলম নূরে মুজাসসাম হুজুরিপুর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন। সুবহানাল্লাহ। আসুন আমরা পাঠ করে নিই। আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম ওয়া বারিক আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন আন-নাবিয়্যি আল-উম্মিয়্যি আল-হাবিবি আল-আলি আল-কদরি আল-আযীমি আলা আলিহি ওয়াসাহবিহি ওয়াসাল্লিম। হযরত সাইয়্যিদুনা আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করিম রউফুর রহিম রাসূল আমিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি এই দুরূদ শরীফ পাঠ করবে, যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে, আর যদি বসা থাকে তাহলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। সুবহানাল্লাহ। আসুন আমরাও মিলে পাঠ করে নিই। اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم। যে ব্যক্তি দুরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের 70টি দরজা খুলে দেয়া হয়। সুবহানাল্লাহ। সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মদ হযরত আহমদ সাহাবী রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি কতিপয় বুজুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন, এই দুরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে 6 লক্ষ বার দুরূদ শরীফ পাঠ করার সওয়াব অর্জন হয়। সুবহানাল্লাহ।
اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله একদিন এক ব্যক্তি আসলো হুজুরে আনোয়ার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নিজের এবং সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এর মাঝখানে বসালেন। সুবহানাল্লাহ। এতে সাহাবায়ে কিরামগণ আশ্চর্যিত হলেন যে এই সম্মানিত লোকটি কে। যখন তিনি চলে গেলেন তখন হুজুরে নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, সে যখন আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়ে তখন এভাবে পড়ে, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন কামা তুহিব্বু ওয়া তারদালাহ। উম্মতের শাফাআতকারী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি এভাবে দুরূদ শরীফ পাঠ করবে তার জন্য আমার শাফাআত ওয়াজিব হয়ে যায়। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আনজিলহু আল মাকআদা আল মুকাররাবা ইনদাকা ইয়াউমাল কিয়ামাহ। হযরত ইবনে আল্লাহ আনহুমা থেকে বর্ণিত কি মাদানী আকা ও জাহানের দাতা হুজুর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, এই দোয়া পাঠকারীর জন্য 70 জন ফেরেশতা 1000 দিন পর্যন্ত নেকি সমূহ লিখতে থাকে। সুবহানাল্লাহ। জাযাল্লাহু আন্না মুহাম্মাদান মা হুয়া আহলু। ফরমানে মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যে ব্যক্তি রাতে এই দোয়া 3 বার পড়ে নিবে সে যেন সবে কদর পেয়ে গেল। সুবহানাল্লাহ। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল হালিমুল কারীম সুবহানাল্লাহি রাব্বিস সামাওয়াতি السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم صلوا على الحبيب يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا مدى لله داعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك যখন হবে তোমার দিদার তখনই হবে আমার, যখন হবে তোমার দিদার তখনই হবে আমার। আমার স্বপনে এসো না মদনী মদিনে वाले या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। मुस्तफा जाने रहमत पेला हो सलाम शम्ए बज़ में
لاکھوں سلام غوث اعظم امامتوں کا ورنوں کا غوث اعظم امامتوں کا ورنوں کا جلوائے قدرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز اس معین الدین و ملت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز ہدایت پہ لاکھوں سلام ڈالتی قلبوں میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام جن کی ہر گھر عدا سنتے مصطفیٰ ویسے پیرے طریقت پہ لاکھوں سلام سارے پیرے طریقت پہ لاکھوں سلام فیض سے جن کے لاکھوں نمازی بنے فیض سے جن کے لاکھوں امام میں سجے اس امیر اہل سنت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله